قرینے سے نعت شہ رقم کی ہے، شعر بعد میں لکھا، پہلے آنکھ نم کی ہے، شعر بعد میں لکھا، پہلے آنکھ نم کی ہے۔ یہ ملال رہتا ہے، یہ خیال رہتا ہے، یہ ملال رہتا ہے، یہ خیال رہتا ہے کہ مدحت نبی میں نے جتنی کی ہے کم کی ہے، مدحت نبی میں نے جتنی کی ہے کم کی ہے، اور ان کو سوچتے رہنا بھی تو ایک عبادت ہے، ان کو سوچتے رہنا بھی تو ایک عبادت ہے، اور یہ عبادت بھی میں نے دم بدم کی ہے، اور یہ عبادت بھی میں نے دم بدم کی ہے، شعر بعد میں لکھا، پہلے آنکھ نم کی ہے، شعر بعد میں لکھا، پہلے آنکھ نم کی ہے۔ گڈ مارننگ، السلام علیکم۔ رائزنگ پاکستان میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ میرے ساتھ ہیں محمد شعیب، میرے ساتھ ہیں سبین فاروق۔ آج بھی پروگرام کا آغاز ہم نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا، اور پروگرام کا جو پہلا موضوع ہے، جس طرح ہم روٹین سے پچھلے کئی دنوں سے بالخصوص اس ماہ مبارک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت طیبہ ہے ان سے متعلق بات بھی کر رہے ہوتے ہیں، سیکھنے سکھانے کے اس عمل کو ہم جاری و ساری رکھنے کی کوشش بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے ایز اے فادر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے کس طرح سے تربیت کی بچوں کی، انہوں نے کس طرح سے ان کا سلوک تھا، کس طرح سے رویہ تھا، اور جنرلی بچوں کے ساتھ، ناٹ جسٹ ایز اے فادر، ایز این ایلڈر بھی بچوں کے ساتھ رویہ یہ کتنا امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے سیکھنا۔ ہم اکثر بات پیرنٹنگ کی کر رہے ہوتے ہیں، جس میں اکثر ڈفرینٹ ٹاپکس ہمارے سامنے آتے ہیں، جینٹل پیرنٹنگ بھی آتا ہے، ہم اکثر اچھا کس وقت ڈانٹنا چاہیے بچوں کو، کیا رویہ رکھنا چاہیے، کس وقت تھوڑی سختی ہونی چاہیے۔ تو آج ہم اس پہلو پہ گفتگو بھی کریں گے، ایج وائز کہ اچھا بچوں کی کس ایج تک کیا رویہ ہونا چاہیے، کیا ہم نے سیکھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، ان کے حیات مبارکہ سے۔ ہمیں جوائن کر چکی ہیں مذہبی اسکالر ہیں، میڈیکل ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر کمل قیصر صاحبہ، ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جی، الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ پروگرام میں ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب کیونکہ ہم یہ سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے، ہم نے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہر پہلو میں کس طریقے سے ان کی پریکٹسز کیا تھی، ان کی سنت کو ہم فالو کرنے کی کوشش کریں۔ اچھا، ایسے میں اب آج کے دور میں پیرنٹنگ
بڑی مشکل ہو گئی ہے بیکاز اٹس کوائٹ چیلنجنگ. ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں بچوں کو ٹریٹ کس طریقے سے کیا جائے. انفیکٹ آپ اسکول کی بھی اگر بات کریں اس میں بھی نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ ہم نے بچوں کے ساتھ کس طریقے کا رویہ رکھنا ہے, ان کو ڈیل کس طریقے سے کرنا ہے. میں چاہوں گی کہ سب سے پہلے یہ ضرور بتائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کے ساتھ ان کا کس طرح کا سلوک ہوتا تھا اور ان کی اس جو خصوصیات تھیں ان سے آج کے دور میں ہم کیا سیکھ سکتے ہیں. سب سے پہلے تو میں یہ بات کروں گی کہ جب ہم بچوں کی یعنی تربیت کرنے کی طرف جاتے ہیں تو ہم اسی میں کنفیوز رہتے ہیں کہ کبھی ہم کہتے ہیں کہ جی جینٹل پیرنٹنگ کیا ہے, کبھی ہم کہتے ہیں کہ ڈسپلن کیسے کرنا ہے, کبھی ہماری یہ ایک بیٹل چلتی ہے کہ کہاں پہ سزا دینی ہے, کہاں پہ بچے کو کوئی کسی طریقے سے سختی سے رویے کے ساتھ ہم بچے کو سمجھا سکتے ہیں. تو یہ نا ہماری چینجز آتی رہتی ہیں. آج کے دور میں آپ دیکھیں کوئی ایک تھیوری آ جاتی ہے, پھر اس کے بعد ایک اور بات آ جاتی ہے, پھر پتہ چلتا ہے کہ نہیں اس طریقے سے بچے سے رویہ رکھنا چاہیے. تو ایک سٹینڈرڈ جو ہمیں ملتا ہے, جو کہ اس کو میں یونیورسل ٹروتھ کہوں گی, وہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کے ساتھ نا بہت نرم مزاج ہوتے تھے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یعنی یہ نہیں ہے کہ صرف اپنے بچے, ہماری سوسائٹی میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کہیں بھی جائیں نا, پارک میں بھی ہم کھڑے ہوں نا, ہم صرف اپنے بچے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میرا بچہ اس کو جھولا مل جائے, میرا بچہ اس کو کھانا مل جائے, میرا بچہ اس کو کوئی نہ کوئی کریڈٹ کسی طرح کا مل جائے. لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام بچوں کے ساتھ بہت شفیق تھے, بہت رحمت کا معاملہ کرتے تھے, بہت پیار سے بات کرتے تھے. اس کے علاوہ یہ کہ ان کی ضروریات کو سمجھتے تھے. اور پھر جب ہم ان کے اپنے گھر میں آ جائیں تو ہم دیکھتے ہیں خاص طور پہ ہمیں فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ معاملہ ملتا ہے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو ملتے تھے تو وہ جیسے کھڑی ہوتی تھیں, بادب ہوتی تھیں اپنے والد کے سامنے, تو وہ ہمیشہ ان کو پیار کیا کرتے تھے ماتھے پہ اور ان سے بہت محبت سے بات کرتے تھے. لیکن آپ دیکھیں ساتھ ساتھ تربیت کے وہ جو ایک امپورٹنٹ اسپیکٹس ہیں نا ان کو بھی کور کرتے تھے. جیسے ہمیں بعد کی زندگی میں پتہ چلتا ہے کہ جب فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شادی ہو چکی, اب دیکھیں وہ سب سے چھوٹی بیٹی تھی نا, لاڈلی تھیں, پیاری تھیں بہت زیادہ, اور خدیجہ رضی اللہ عنہا کی ڈیتھ کے بعد انہوں نے ہی اپنے والد کے ساتھ زیادہ وقت گزارا, ان کا سہارا بنی تھی. تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ گھر کے کام کر کر کے مشقت کر کے بہت تھکی ہوئی تھی. تو علی رضی اللہ عنہ نے ان کو کہا کہ آپ کے والد کے پاس اس وقت کچھ غلام بھی آئے ہوئے ہیں, تو آپ جا کر ان سے پوچھ سکتی ہیں کہ اگر وہ آپ کو مدد کے لیے کچھ دیں. اب ہمارے جیسا کوئی پیرنٹ ہوتا تو فوراً اپنے بچوں کو فیسیلیٹیٹ کرتا کہ ہائی میرا بچہ. بالکل ہم سمجھتے بھی ہیں, کرنا بھی چاہیے, ہم کہتے بھی ہیں لوگوں کو اگر کوئی اپنے بچوں کو فیسیلیٹیٹ نہ کرے, اور وہ دیکھ بھی رہے ہیں کہ ان کے ہاتھوں کے اوپر گڑے پڑے ہوئے ہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو پیار بھی کیا اور بہت پیار سے کہا کہ میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ دوں, اور وہاں سے تسبیحات فاطمہ دی. یعنی وہ ایسا طریقے سے تربیت کی کہ ان کو یہ پتا کہ انہوں نے اپنا کام بھی کرنا ہے, جو ذمہ داری ہے اس کو پورا بھی کرنا ہے, اور جو سلوشن تھا وہ تھا کہ رہتی دنیا تک ہم جو ہے وہ تسبیحات پڑھتے ہیں, اور اس سے علماء کہتے ہیں کہ آپ کی تھکن بھی اترتی ہے. اور ظاہر ہے وہ جب ہم پڑھتے ہیں سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, تو اپنے رب کو بھی یاد کرتے ہیں. تو یہ ایک وہ معاملہ ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے نبی جو ہے نا وہ بہت سینسٹیو تھے. یعنی اسی طرح عید کا موقع میں نظر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے لیے جا رہے ہیں, ایک بچہ بہت اداس بیٹھا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ اس کے والدین نہیں ہیں, وہ یتیم بچہ ہے. تو اس کو کیا کہتے ہیں کہ کیا تم پسند کرو گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے والد ہوں اور عائشہ رضی اللہ عنہا تمہاری والدہ کی طرح ہوں, اور ان کو لے کر گھر آ جاتے ہیں اور ان کو عید کا لباس دیتے ہیں, ان کے بارے میں ان سے بات چیت کرتے ہیں. سو بیسیکلی بچے جہاں ہوتے ہیں نا, ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ سب بچے ہمارے بچے ہیں. سینسٹیوٹی وہ ہے کہ ہم ہر بچے کے لیے سوچیں اور صرف اس کی یعنی دنیا کے بارے میں نہ سوچیں. ہم دنیا میں بھی بیلنس رکھیں ہر معاملے میں بچوں کے لیے, اور اصل یہ کہ ہم بچے کے لیے آخرت کے لیے سوچیں کہ میرے بچے کی آخرت سمجھنی چاہیے. دنیا میں اگر اس نے کوئی بہت بڑی اچیومنٹ کر لی لیکن نماز نہیں پڑھ رہا, آخرت میں اس کا جو ہے معاملہ بہت بگڑ گیا, تو پھر آپ سوچیں کہ وہ سارا جو کچھ دنیا میں ہم نے کمایا تھا وہ تو ضائع ہو گیا نا. سو دیٹ از وائی وہاں سے ہمیں ڈیپ روٹیڈ قسم کا وہ پیرنٹنگ کا اسپیکٹ ملتا ہے. ایبسلیوٹلی. سختی کا عنصر کہیں نظر آتا ہے ہمیں؟ جتنا میں نے پڑھا ہے اس میں تو مجھے نہیں نظر آتا, سوائے ایک حدیث کے جس میں, اور اس کو اکثر لوگ کوٹ کر کے تو بچوں کی مار پیٹ کا وہ ایک ریزن نکالتے ہیں کہ بچوں کو سختی بچے سے کی جا سکتی ہے. اس میں ایسے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو تو اس کو نماز شروع کروائی جائے, اور جب وہ 10 سال کا ہو نہ پڑھ رہا ہو تو اس پہ سختی کی جائے, اور وہاں سے پھر بسترے بھی الگ کیے جائیں.
لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ میکسیمم سختی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی تھی کہ جیسے ایک بچہ اب کھانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے اور اس نے اپنا بایاں ہاتھ جب آگے بڑھایا وہ کھانے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بس اس کا ہاتھ روکا, یعنی کوئی انسلٹ نہیں تھی, اس کو روکا اور اس کو بہت پیار سے کہا کہ پہلے آپ جو ہے بسم اللہ پڑھتے ہیں, پھر آپ اپنے دائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں اور اللہ کا نام لے کے اور آرام سے بیٹھ کے کھاتے ہیں, اور اس بچے کو وہ بات سمجھ بھی آ گئی. اور آج کل کے دور میں بھی آپ دیکھیں گے جو پیرنٹنگ ایکسپرٹس ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم جو اتنے لمبے لمبے بچوں کو لیکچر دیتے ہیں اور پھر بچے کیا کرتے ہیں, وہ ٹوٹلی سوئچ آف ہو جاتے ہیں, وہ سنتے نہیں, وہ کہتے ہیں ہمارے اماں ابا کی تو عادت ہے انہوں نے بولتے رہنا ہے, ہم کریں گے وہی جو ہمارا دل چاہ رہا ہے. اور تھوڑے بڑے ہو جائیں تو وہ اپنے اسکرینس پہ بیٹھے رہتے ہیں, وہ اپنے انسٹا پہ, ٹک ٹاک پہ, وہ ان کا بلکہ زیادہ امپورٹنٹ پیرنٹ بن چکا ہے. لیکن اصل بات یہ بتائی جاتی ہے کہ شارٹ اینڈ سویٹ, جب بچے سے بات کی جائے, مختصر بات کی جائے, 2-3 جملوں میں بات کی جائے اور مکمل بات کی جائے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی سختی کی ہے کہ جہاں پہ تربیت کی ضرورت تھی وہاں پہ کسی کو بتایا کہ نہیں یہ کام آپ نہیں کر سکتے. ایون آپ دیکھیں بچے ہم چھوڑتے ہیں, جیسے اگر ایک صحابی آئے ہیں اور وہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ میں دین کے مطابق کام کر رہا ہوں, میرے والدین مجھے بہت مجھ سے ناراض ہیں, نالاں ہیں, اس پہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دین کو پریکٹس کرو لیکن جاؤ جا کر ان کی خدمت کرو. یعنی ہر لیول کے جو بچے ہیں, چاہے وہ بڑے ہیں چاہے وہ چھوٹے ہیں, ان کو صحیح بات بتائی کہ والدین کی عزت کتنی ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ تربیت پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. اور یہ والی حدیث جو میں نے آپ کو بتائی, اس میں بھی دیکھیں یہ پتہ چلتا ہے کہ والدین کو اپنی ذمہ داری کتنی پوری کرنی ہے نا. ہم 7 سال پہ اس کو اسکول ڈال دیں گے اور اس کے علاوہ اس کی بہت ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کروائیں گے, لیکن ہمارے کوئی ایسی پلاننگ میں نہیں ہوتا کہ ہم نے بچے کے لیے اس کو دین کیسے سکھانا ہے, اس کو دین میں آگے پروگریس کیسے کروانا ہے. تو وہ ایک اگین وہی میں کہوں گی کہ ہولسٹک اپروچ کے ساتھ ہم نہیں چلتے. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے اس دوران ایک بات کی نا, میں اس لیے بھی یہ سوال کروں کیونکہ ہم اس پہ اگین میں لاسٹ ٹائم بھی پروگرام میں آپ سے نے کہا تھا کہ ہم اکثر دین کے معاملات میں نا بہت سینسٹیو ہو جاتے ہیں اور بہت سی باتیں ہم نہیں کر رہے ہوتے, جو کہ آئی پرسنلی بلیو کہ بہت غلط ہے. ہمیں اس کو بہت ریلیکس ہو کے بہت کینڈ گفتگو کرنی چاہیے. ہمیں قرآن کو بھی ایک ایسی کتاب سمجھنا چاہیے کہ وہ ہمارے اتنے قریب ہونی چاہیے کہ بجائے سے صرف غلاف میں بند ہو کے کسی آپ نے اوپر جگہ پہ رکھ دیے, آپ اس کو اپنے بیڈ ٹائم بک بھی بنائیں, آپ رات سونے سے پہلے پڑھیں اس کو, یہ بڑا ضروری ہے. ایک بات آپ نے کی نا بچوں کے بستر الگ کرنے کی, میں اس لیے بھی سوال رکھ رہا تھا کہ ہم سب کی رہنمائی بھی ہو سکے, اسپیشلی ایز اے فادر اینڈ ڈاٹر. میں یہ سوال کر رہا ہوں آپ سے کہ یہ کتنا ضروری ہوتا ہے کہ باپ اور بیٹی, چونکہ ٹھیک ہے لاڈ پیار اپنی جگہ سب کچھ ہوتا ہے, لیکن کتنا امپورٹنٹ ہے خاص ایج کے بعد اپنے بستر سیپریٹ کرنا ہے, آپ نے ایک تھوڑا سا ڈسٹینس مینٹین کرنا ہوتا ہے. یہ میں سوال اس لیے رکھ رہا ہوں کیونکہ پیرنٹس کو نہیں پتہ, ہم اس کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں. باپ اور بیٹی کے لحاظ سے بھی اور ایٹ دا سیم ٹائم ماں اور بیٹے کے لحاظ سے بالکل درست بات. اس کو کس طریقے سے ڈیل کیا جا سکتا ہے اسلام کی روشنی میں, ذرا ہمیں گائیڈ کیجیے گا. ایکچولی وہی بات ہے کہ اسلام کو ہم نے جب سمجھنا ہے نا تو ہم نے آج کے تناظر میں اس طرح سے سمجھنا ہے کہ آج کل چیلنجز کیا ہیں. دیکھیں ہمارا لائف سٹائل اتنا خراب ہو چکا ہوا ہے, ہمارے ایٹنگ پیٹرنز, سلیپنگ پیٹرنز, پھر ہمارا ایکسپوجر آن دا میڈیا, وہ اس نیچر کا ہو چکا ہوا ہے کہ جو حیا ہے نا وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. یعنی ہم یا تو اپنے بچوں سے بھی بات چیت کرتے ہوئے ہم یہ کہتے ہیں وی آر لائک یور فرینڈس, اور فرینڈز ہونے کے ناطے ہم نے کوئی عزت احترام کہ یہ میرے والدین ہیں, کوئی جھجک نہیں رکھی کہ بھئی والدین کے سامنے ہم نے کیسے اٹھنا بیٹھنا ہے, کیسے بات چیت کرنی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ جب آپ کے پوری اسکرین پہ کس قسم کے مناظر آ رہے ہوتے ہیں, تو یہاں پہ تو اب ہمیں حیا کے معاملے میں اور زیادہ محتاط اور زیادہ کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے. ویسٹرن کلچرز میں جو ہم دیکھ رہے ہیں اب یہاں پہ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کئی دفعہ وہی باپ اور وہی ماں اور وہی یعنی جو قریبی ہمارے محرم رشتہ دار ہیں وہ بھی کوئی باؤنڈری جو ہے حد بندی نہیں کر پاتے ہیں. تو اسی لیے بہت ضروری ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہو کہ ایک حد کے بعد ہم نے, یا جب بچے جب پیوبرٹی میں آ جاتے ہیں تو ہم نے کیسے ان سے تھوڑا سا ڈسٹینس مینٹین کرنا ہے. بچیوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ شرم و حیا کا دائرہ کیا ہوتا ہے. اور دیکھیں حیا کی جو ہم بات کرتے ہیں تو حیا کو بھی ہم نے اس طرح سے سمجھ لیا نا کہ یہ شاید کوئی ایک ڈیڈ کوالٹی ہے, یعنی ایک بہت انڈر کانفیڈنٹ انسان ہے, اس کو بات نہیں کرنی آتی, وہ کوئی ڈیل نہیں کسی سے کر سکتا, ہم ایسی امیج لاتے ہیں. حالانکہ حیا جو ہے دیٹ از فرام حیات. حیات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لیونگ, زندگی. یعنی آپ کو وہ جسے کہتے ہیں اندر کا علام آپ کا بچ جائے کہ جو بھی میرا یہ رشتہ ہے, یہ جو اس وقت ٹچ ہے, یہ جو معاملہ ہے, یہ جو ڈسٹنس ہے یہ مناسب نہیں ہے, یہ جو گفتگو ہے یہ مناسب نہیں ہے, اور آپ وہاں پہ ایک باؤنڈری سیٹ کر سکیں.
تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ حیا کے دائرے میں رہتے ہوئے رشتوں کو نبھایا جائے، بچے جس بھی عمر کے ہوں، چاہے چھوٹے ہیں چاہے وہ بڑے ہیں، اور والدین کی بھی آپس میں جو تعلقات ہوتے ہیں وہ بھی حیا کے دائرے میں ہی ہونے چاہیے بچوں کے سامنے، اسی سے پھر بچے بھی سیکھتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اور جب بستر الگ کرنے کی بات ہوتی ہے ہم ضرور چاہیں گے کہ تھوڑا سا بتا دیں، کیونکہ ٹھیک ہے اس حالات چینج ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ نیوکلیس فیملیز ہیں، ہم دیکھتے ہیں ایک کمرے کا گھر بھی ہوتا ہے، اسٹوڈیو اپارٹمنٹس بھی ہوتے ہیں، آپ اسی طرح سے رہ بھی رہے ہوتے ہیں، بٹ اسٹل بستر الگ ہونا چاہیے۔ تھوڑا سا ایج میں ضرور چاہوں گا آپ اس سے بتائیے گا، بیٹے کے پرسپیکٹو سے بھی، بیٹی کے پرسپیکٹو سے بھی، پیرنٹس کے ساتھ کتنا ضروری ہے کہ اس ایج میں آپ نے نہیں اس کو کرنا ہے سیپریٹ۔ 10 سال جو ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے، لیکن دیکھیں آپ بچے پہ بھی دیکھتے ہیں، کئی بچے جو ہوتے ہیں 7-8 سال کی عمر میں بھی کافی آپ کو لگ رہا ہوتا ہے، یعنی ماں باپ کی نا ایک سینس ہوتی ہے جو ان کو بتاتی ہے کہ اب یہ میرا بچہ جو ہے یہ زیادہ میچورٹی کی طرف ہے، یا اس کا ایکسپوجر کس قسم کا ہے، یا یہ گفتگو کس قسم کی کرتا ہے۔ تو اگر آپ کو کوئی بھی ایسی فیلنگ آتی ہے تو آپ اس کا جلدی بھی بسترا جو ہے الگ کر سکتے ہیں۔ تو یہ پیرنٹس کے اوپر ہے اور ہر فیملی کے اوپر ہے، لیکن یہ ہمیں ضرور یاد رکھنا ہے، ایون جیسے لوگ بہن بھائیوں کا ایک کمرہ دے دیتے ہیں نا، اگر آپ کے 2 کمرے ہیں تو آپ کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی بہن بھائیوں کو یہ کمرہ دے دینا، تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، آپ کے سپروائز ہونے چاہیے بچے، بہنوں کا الگ کمرہ ہونا چاہیے اور بیٹوں کا الگ کمرہ ہونا چاہیے۔ اب یہ نہیں کہ ظاہر لوگ یہ کہیں گے ہمارے پاس اتنی سپیس نہیں ہوتی، لیکن اس میں بھی گنجائش نکالنے کی ضرورت ہے کہ ایک پردہ جو ہے وہ رہنا چاہیے۔ جی آپ یہ کر سکتے ہیں، اگر آپ کا ایک کمرہ ہے تو آپ درمیان میں پردہ لگا سکتے ہیں، یا کوئی ایسی پارٹیشن لگا سکتے ہیں، کچھ نہ کچھ ہم کر کے یہ دیکھیں۔ یعنی بچوں کو یہ بتانا کہ آپ کی ایک پرسنل سپیس ہے اینڈ نو ون کین بریچ دیٹ، ناٹ یور بردر، ناٹ یور فادر، ناٹ یور، مطلب یہ تو میں نے بہت امپورٹنٹ ہے، نانا، دادا، کوئی بھی، یعنی ماموں، چچا، نو ون نہیں۔ اور ایسے ہی میں دیکھیں میں this applies to I'm so sorry this applies to both boys and girls، یعنی یہ بہت ضروری ہے کہ ہم زیادہ فوکس کرتے ہیں بچی اس بچے کے لیے بھی وہ بہت ضروری ہے کہ آپ اس کو بہت زیادہ فوکسڈ رکھیں کہ نہیں اس کی اپنی پرسنل اسپیس اینڈ نو ون شوڈ بریچ دیٹ۔ اور یہ دھیان ہمیں جوائنٹ فیملی سسٹمز میں زیادہ رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس چیز کا بہت دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ آپ کے ٹھیک ہے رشتے بڑے قریبی ہوتے ہیں، بڑے احترام کے رشتے ہوتے ہیں، بڑے خوبصورت بڑے پیارے رشتے ہیں سارے، بٹ اس چیز کا خیال ہمیں ضرور رکھنا ہے کہ ہمارے جو بچیاں ہیں اسپیشلی وہ بہت زیادہ سیف رہیں۔ اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ ایک طریقہ کار جو رہنے کا ہے نا وہ بہت ضروری ہے، وہ آپ اسلام کے دائرے میں دیکھیں یا آپ ایتھیکلی دیکھیں، تو یہ بڑی ضروری ہے کہ ہمیں اپنی بچیوں کو اسپیشلی بہت زیادہ پروٹیکٹ کرنا ہے اس سارے انوائرمنٹ میں بھی، کیونکہ کتنے سارے واقعات ہیں اور کس طرح کے واقعات ہیں جو یہاں پہ ہم مینشن نہیں کر سکتے، بٹ وہ سگے رشتوں کے حوالے سے بھی ہیں اور وہ ہمارے سامنے آتے ہیں۔ تو پلیز یہ ریالٹی فیس کرنا ضروری تھی، ہر بار چیزیں جو ہے نا انڈر دا کارپیٹ نہیں آپ کو رکھنی ہوتی ہیں کہ نہیں اس بارے میں بات نہ کریں، بڑی سینسیٹیو بات ہے، ایسے واقعات ہو رہے ہیں تو بات ہونی چاہیے، بچوں کو بچانے کے لیے بات کرنی پڑے گی۔ اگر آپ یہ سوچیں گے یہ بھی ہوتا ہے کئی دفعہ کہ بچے جو ہے نا وہ والدین کو بتاتے ہیں، خاص طور پہ بچیاں جو ہیں، بہت سے ایسے میرے پاس آتی ہیں کوچنگ کے لیے کہ جی ہم نے اپنی مدر کو بتایا تو انہوں نے ہمیں چپ کروا دیا، تو یہ جو ایٹیچیوڈ ہوتا ہے یہ درست نہیں ہوتا۔ ایکچولی ہمارے دماغ میں نا پکچر یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی میس کریٹ ہوا ہے، کسی قسم کا مسئلہ ہوا ہے نا، تو اس کا حل کیا ہے کہ پھر کیا چیخنا چلانا ہے؟ نہیں، یہ نہیں ہے، اس کو بڑے تحمل سے اچھے انداز میں آپ اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں، اس کا کوئی سلوشن نکال سکتے ہیں، لیکن یہ کہ مسائل جو ہے نا اسی طرح سے بنتے ہیں۔ تو ہم اس حدیث کو لے کر ہم اس بات پہ تو بہت آتے ہیں کہ بچے کو مار دیں، لیکن وہی بات ہے کہ جو بسترے الگ کرنا ہے یا نماز کس طرح ہم نے بچے کو سکھانی ہے، اور نماز بچہ رول ماڈلنگ سے بھی سیکھتا ہے، گھر کے افراد کتنے نماز پڑھتے نظر آ رہے ہیں، تو وہ نہیں ہمیں نظر آتا۔ بالکل ایسے۔ آخر میں بس یہ سوال ہم ضرور کریں گے کہ اگر کوئی ایشو نظر آئے آپ کے بچوں کو، اخلاقی کوئی مسئلہ نظر آئے بچوں میں کسی بھی ایج میں، ہاؤ ٹو ڈیل ود دیٹ؟ اچھا، یہ جو ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے، اور اگین ہم رہنمائی لیتے ہیں سیرت میں سے۔ جیسے ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور وہ اپنی بہت سی برائیاں بتاتا ہے اور کہتا ہے میں مثلاً زنا بھی نہیں چھوڑ سکتا، میں شراب نہیں چھوڑ سکتا، میں یہ نہیں چھوڑ سکتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت آرام سے اس کی بات سنی، اس کو کہا اچھا تم ایک کام کرو، تم نا جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ اور وہ اس نے سوچا کہ یہ تو کوئی مشکل کام نہیں ہے، اس نے کہا ٹھیک ہے میں یہ نہیں کروں گا۔ کچھ عرصے بعد وہ واپس ہے، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جھوٹ بولنا چھوڑا نا تو میرے یہ سارے کام چھوٹ گئے۔ یعنی والدین کو یہ سمارٹنس آنی چاہیے، کیونکہ ہم کیا کرتے ہیں کہ بچوں کے ایسے پیچھے پڑتے ہیں، کوئی بھی اخلاقی برائی دیکھیں اور لیبل کرتے ہیں ان کو، اور ان کو ڈانٹتے بہت زیادہ ہیں، پھر بچے انہی برائیوں میں زیادہ انڈلج رہتے ہیں، صرف ہم سے جھوٹ بولتے ہیں۔ تو ہمیں نا طریقہ آنا چاہیے کہ بچے کو کیپچر کیسے کرنا ہے، اس کو گائیڈ کیسے کرنا ہے، اس کو رہنمائی کیسے دینی ہے۔ اور میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ خود بھی قرآن کور ٹو کور پڑھیں، ترجمے اور تفسیر کے ساتھ، سیرت کا مطالعہ بھی کور ٹو کور کریں،
اور اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں, کیونکہ بچوں کے اندر نا, کیونکہ دیکھیں قرآن کا نام ہے ایک فرقان, وہ پہچان نہیں آ سکتی, ہم نے بچے کو صحیح اور غلط کی پہچان دینی ہے, تو اس کی روٹس پہلے تو والدین سے آتی ہیں کہ والدین کو کیا سمجھ ہے, اور پھر یہ کہ بچے تک انہوں نے کیسے ڈیلیور کیا. بالکل, یہ بہت ضروری ہے صحیح اور غلط کی پہچان, بجائے اس کے کہ آپ کہیں گے نہیں صرف صحیح اچھی بات کرنی ہے, برائی کی کوئی بات ہی نہیں کرنی, بچوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا پھر برائی کیا ہے غلط کیا ہے. یہ بہت ضروری ہے کہ دونوں پکچرز بچے کے سامنے آپ نے رکھنی ہے, آپ نے سامنے رکھنی ہے کہ یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے, یہ راستہ صحیح ہے, یہ راستہ غلط ہے, تاکہ بچوں کو پتہ ہو کہ مجھے صحیح ڈائریکشن میں جانا ہے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. ناظرین ہم ایک بریک کی طرف بڑھیں گے, بریک سے واپس آئیں گے, رہیے ساتھ, یہ ہے رائزنگ پاکستان. ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان میں ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید. ایک لمحے کے لیے ذرا سوچئے کہ آپ کو ایک انفیکشن ہوا ہو اور اس انفیکشن کے لیے جو دوا آپ استعمال کریں وہ دوا اثر نہ کر رہی ہو. ہم اکثر یہ بات کر رہے ہوتے ہیں نا کہ اچھا فائن وی آر پریولیجڈ, کوئی بیماری ہوگی, کوئی ایشو ہوگا, ہم ہاسپٹل جائیں گے, ڈاکٹر سے پوچھیں گے, دوائی لے لیں گے, ٹھیک ہو جائیں گے. اگین امیجن فار اے منٹ کہ ایسا انفیکشن, ایسی بیماری, ایسا ایشو کہ جس کی آپ کو لگتا ہے کہ دوائی موجود ہے بٹ دوائی اثر نہیں کر رہی ہے. ہم بات کر رہے ہیں اینٹی مائکروبیل ریزسٹنس AMR کی, کیونکہ ہم اس پر اکثر بات بھی کرتے ہیں کہ اینٹی بایوٹکس کا بے دریغ استعمال, یعنی غیر ضروری طور پر استعمال, پرسکرپشن کے بغیر استعمال, پوری ڈوز کا نہ لینا, اور جس طرح سے انوائرمنٹ میں ہم ایکسٹرا اینٹی بایوٹکس کو بہا دیتے ہیں, جب بچوں کے پرسپیکٹو سے بھی ہم دیکھتے ہیں جو کہ ہم لیکوڈ فارم میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں, اگر بچ کے تو آپ نے بس ویسے ہی اس کو بہا دیا. سو ہو یہ رہا ہے کہ جو انوائرمنٹ میں بیکٹیریا تھا اس کے اندر ریزسٹنس پیدا ہو رہی ہے. اب اگر آپ اینٹی بایوٹک استعمال کریں گے, اگر وہی بیکٹیریا کی وجہ سے آپ کو انفیکشن ہو تو وہ اینٹی بایوٹک کام نہیں کرے گی آپ. اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں نا آئے روز, اچھا جی اب یہ اینٹی بایوٹک کام نہیں کرتے, آپ اس سے ایک اور درجے اوپر گئے, آپ 3rd جنریشن پہ چلے گئے, آپ اچھا یہ اینٹی بایوٹک صرف آپ کام کر رہی ہے, آپ پھر امیجن کہ وہ بھی کام نہ کر رہی ہو تو what will be doing. چھوٹے بچوں کو, ہم کتنے بچے ابھی پیدا ہوتے ہیں, کچھ دن کے ہوتے ہیں, تھوڑا سا ایشو ہو رہا ہوتا ہے, بغیر ڈاکٹر سے پوچھے گھر کے اندر فلانے نے یہ کہا ہے تو ہم یہ دے دیں, اس کے بچے نے پی تھی تو وہ ٹھیک ہو گیا تھا. تو اتنی چھوٹی ایج سے بچوں کو اینٹی بایوٹکس دینی شروع کر دیتے ہیں. ظاہر سی بات ہے اس بچے کی کیا ہیلتھ اچھی ہوگی اور کیا اس کی ایک طرح سے ڈیولپمنٹ ہوگی. یہ ساری چیزیں ہم لوگ اپنے مائنڈ میں نہیں رکھ رہے ہوتے, اور ان ساری چیزوں کو اگنور کرتے ہوئے ہم سیلف میڈیکیشن پہ جا رہے ہوتے ہیں, جو کہ ایک بہت غلط چیز ہے. اور آج ہم اسی حوالے سے بات کریں گے. اور ایک بات ہم اور ایڈ بھی کر دیتے ہیں کہ اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ جی ایک شخص اگر آپ کو یہ بات کر رہا ہے کہ جی کیوں اپنے بچے کو آپ یہ میڈیسن دے رہے ہیں, تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں جی میرا بچہ میں جو مرضی کروں. آپ کی اس غلطی سے دوسرے کا بچہ بھی متاثر ہوگا, پورے سوسائٹی متاثر ہوگی, کیونکہ آپ جو غلطی کر رہے ہیں اس کی وجہ سے وہ جو ریزسٹنس پیدا ہوگی وہ بیکٹیریا کسی اور کو انفیکٹ کرے گا. تو پلیز یہ بہت ضروری ہے, ہم اس کو پہلے سمجھ لیں کہ اس میں ہولسٹک اپروچ چاہیے, اس میں بھی یونیفارمٹی چاہیے, اس میں انٹیگریٹڈ ایفرٹس چاہیے, تاکہ مل کر ہم اس مسئلے کو سب سے پہلے انڈرسٹینڈ کریں, دا گریوٹی آف سچویشن, اینڈ دین اسٹیپس لیے بھی جا رہے ہیں. ایسا نہیں کہ اسٹیپس لے نہیں جا رہے, انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو بھی رہی ہے آہستہ آہستہ. بہت سے ادارے اس پہ کام بھی کرتے ہیں, کچھ ایسے انٹرنیشنل آرگنائزیشنز بھی ہیں جو کہ کام کر رہی ہیں, کچھ فنڈز بھی ایسے ہیں. تو آج ہم ایک ایسے ہی فنڈ سے متعلق بات بھی کریں گے, فلیمنگ فنڈ. اس کے نیشنل ون ہیلتھ کے کوآرڈینیٹر کے طور پر جو خدمات سر انجام دیں ڈاکٹر افتخار احمد, ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم جی, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. اینڈ سرویلنس کوآرڈینیٹر فار دا سیم پروگرام جو فیز 2 میں اس وقت پروگرام داخل ہو چکا ہے, ڈاکٹر سیدہ انم ہادی صاحبہ نے بھی جوائن کیا. السلام علیکم جی, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب آپ سے پہلے میں آغاز کروں گا کہ یہ جو پروگرام تھا جس کے فیز 2 میں اب داخل ہم ہوئے, اس میں سے بتائیں کہ فیز 1 میں کیا کیا ہوا, کتنا اس کا فائدہ ہمیں نظر آ رہا ہے ابھی. اچھا, سب سے پہلے میں تھوڑا سا فلیمنگ فنڈ کے بارے میں بتا دوں گا. فلیمنگ فنڈ کا نام کیوں رکھا, کیونکہ جو پینسلین اینٹی بایوٹکس ہیں وہ الیگزینڈر فلیمنگ UK کا ایک سائنٹسٹ تھا, اس نے ڈسکور کر دیا. تو پھر UK گورنمنٹ نے UK یہ ایک آرگنائزیشن بنا دی. پہلے 37 کنٹریز میں تھا اور فیز 2 میں بھی 24 کنٹریز میں یہ پروگرام چل رہے ہیں ڈفرینٹس میں. تو پاکستان میں 2019 سے سٹارٹ ہوا تھا. ہم ایکچولی اینٹی مائکروبیل ریزسٹنس پہ ڈیٹا جنریٹ کرتے ہیں اور وہی ڈیٹا پھر ہیلتھ منسٹری کو دیتے ہیں, اس پہ پھر وہ ڈیسیشن لیتے ہیں کہ AMR کو ہم نے کیسے کنٹرول کرنا ہے. اوکے, تو یہ بیسک ہمارا جو کام ہے. ٹھیک ہے, بیسک آپ لوگوں کا یہ کام ہے. امپیکٹ کا تھوڑا سا بتائیے گا کہ کتنا اثر ہوا ہے اس کا. اچھا, ہاں ٹھیک ہے. اس میں پھر ہم نے ایک ون ہیلتھ اپروچ کا نام آپ نے سنا ہوگا, بالکل, کیونکہ اینٹی بایوٹک صرف
ह्यूमन इस्तेमाल नहीं करें, जो इसमें जानवर भी है और जो एक्वाकल्चर हैं वो भी कर रहे हैं, एनवायरनमेंट में भी जाता है। तो इसके लिए फिर जो पब्लिक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है इसने वन हेल्थ अप्रोच इंट्रोड्यूस कर दिया। अगर हम वन हेल्थ अप्रोच पे जाएंगे तो तभी ये कंट्रोल होगा। पाकिस्तान में हम जो फ्लेमिंग फंड वाले काम कर रहे हैं, कुछ हमने बहुत अच्छे स्टेप्स लिए। लास्ट टाइम हमने एक डिजिटल ड्रैब के साथ, जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पाकिस्तान है, जो एंटीबायोटिक्स को कंट्रोल कर रहे हैं, जितने भी पाकिस्तान में मेडिसिन चल रहे हैं, उसके रेगुलेटरी बॉडी है, उसके लिए हमने एक ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम बना दिया कि जितने भी एंटीबायोटिक के लिए मटीरियल बाहर से आते हैं उसको हम देख लें कि पाकिस्तान में कौन सा एंटीबायोटिक कौन से रीजन में ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। तो एक डिजिटलाइज सिस्टम हमने बना दिया, तो इंशाल्लाह उस पर हमें डेटा जनरेट होगा और फिर पता चल जाएगा कौन से एंटीबायोटिक्स हम कंट्रोल करते हैं। जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हम जो फ्लेमिंग फंड काम कर रहे हैं पाकिस्तान में, उसके डॉक्टर्स, नर्स और फार्मासिस्ट को हम एक रेजिडेंसी सर्टिफिकेट प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया हुआ है। उस डॉक्टर को शिफा के एनवायरनमेंट में ट्रेन करते हैं, उस पे इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल और AMR पे ट्रेनिंग दी जाती है। फिर ये तकरीबन 7 डेज़ का ट्रेनिंग है। फिर ये अपने हॉस्पिटल में जाके जो टिकल राउंड ट्रेनिंग्स हैं अपने स्टाफ पे वो कर देते हैं, तो उससे हॉस्पिटल में डॉक्टर्स में भी अवेयरेंस आते हैं और ट्रेनिंग्स भी हो जाती हैं। अच्छा और बाकी एनिमल हेल्थ का डॉक्टर आनम बता देंगे। आपका ज़रा एक्सपीरियंस इसमें, आप फुल ब्राइट स्कॉलर भी रही हैं माशाल्लाह। हाँ जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। सो फ्लेमिंग फंड कंट्री ग्रांट पाकिस्तान, डॉक्टर साहब ने बताया कि हम एक वन हेल्थ अप्रोच लेके चल रहे हैं और इसके तहत फ़ेज़ 1 के अंदर हम लोगों ने सबसे पहले स्टार्ट किया एक, जिस तरह हम लोग कहते हैं ना इकोनॉमिक एनालिसिस होता है, उसी तरह हमने एक एंटीबायोटिक फुटप्रिंट एनालिसिस किया, जिससे पता चला कि तकरीबन 54% जो एंटीबायोटिक्स पाकिस्तान के अंदर हैं वो ह्यूमंस में यूज़ हो रही हैं। अच्छा, यस, एंड 34% वो एनिमल्स में डायरेक्टली यूज़ हो रही हैं और 12% जो है ग्रोथ प्रोमोटर्स के तौर पे वो पोल्ट्री सेक्टर के अंदर इस्तेमाल हो रही है। लेकिन पहले क्लेम था, आइडिया था ग्लोबली ये था कि एनिमल हेल्थ सेक्टर जो है वो एंटीबायोटिक्स यूज़ बहुत ज़्यादा करता है, इस वजह से ह्यूमंस इम्पैक्ट करें। लेकिन हमें सिनेरियो थोड़ा मुख्तलिफ नज़र आया, उससे अप्रोच बहुत चेंज हुई। इसके अलावा हमने ना सिर्फ हमने सर्वेलेंस, AMR सर्वेलेंस ह्यूमंस में हमने इनिशिएट करवाई फ़ेज़ 1 के अंदर, बल्कि हमने साथ साथ एनिमल्स के अंदर नेशनल लेवल की AMR स्ट्रैटेजीज़ डेवलप करवाई। नॉट ओनली ना सिर्फ हमने जो है वो हेल्दी फूड एनिमल्स में हमने किया, बल्कि डिजीज़ फूड एनिमल्स के ऊपर भी स्ट्रैटेजीज़ बनी, एनवायरनमेंट के ऊपर भी स्ट्रैटेजीज़ बनी, और अब फिर इस फ़ेज़ के अंदर आके हम लोग कुछ इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजीज़ कर रहे हैं। फ़ेज़ 1 में जो हमने हेल्दी फूड एनिमल्स के अंदर स्ट्रैटेजी की, उसके हमें पता चला कि इवन जो जानदार जानवर हैं जो कि पोल्ट्री या आपका जो लाइव स्टॉक है जो स्लॉटर हाउसेज़ में जा रहा है, उनके अंदर भी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हमें नज़र आई और बहुत हाई लेवल रेजिस्टेंस हमें नज़र आई। कहने का मकसद है कि जो हमने फ़ेज़ 1 में काम किया उसने हमें इतना एविडेंस दिया कि हमने मिनिस्ट्री के साथ जब बैठे तो हमने पॉलिसी ब्रीफ्स बनाया और हमने उनके साथ डिस्कशंस की कि देखिए जी ये सब चीज़ें हो रही हैं मुल्क में और इसके ऊपर एक्शंस लेने की ज़रूरत है, और इसके ऊपर PC1s भी लिखे गए। फ़ेज़ 2 के अंदर इफ़ यू अलाउ मैं थोड़ा सा आपको समरी दे देती हूँ। फ़ेज़ 2 के अंदर हम उसी चीज़ को लेके आगे चल रहे हैं। हम वन हेल्थ पर्सपेक्टिव से काम कर रहे हैं, यानी कि हम ना सिर्फ ह्यूमंस में काम कर रहे हैं, हम एनिमल हेल्थ सेक्टर में भी काम कर रहे हैं और अब हम एनवायरनमेंट में भी काम कर रहे हैं। और अब हम इन तीनों चीज़ों को साथ लेके चल रहे हैं, बिकॉज़ आपने खुद ही इंट्रोडक्शन के अंदर कहा कि ये बहुत ज़रूरी है कि हम अवेयर हों अपनी पूरी एनवायरनमेंट से, पूरे ह्यूमन बिहेवियर से, पूरे एनिमल बिहेवियर से, तभी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को रोका जा सकेगा। एब्सोल्युटली। थोड़ा सा अगर आप इसे इस तरह एक्सप्लेन करें, आपने कुछ फैक्ट्स तो शेयर किए एनिमल्स और पोल्ट्री को लेकर, जो हमारे एग्रीकल्चर साइड पे हम यूज़ कर रहे हैं, एंड देन पोल्ट्री एंड लाइव स्टॉक एंड देन ह्यूमंस, हम इसे किस तरह से डिफाइन कर पाते हैं कि यहाँ पे इसका इतना कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स AMR यानी ह्यूमन साइड का, फिर एनिमल एंड लाइव स्टॉक एंड देन एग्रीकल्चर का? सो इसको हम स्पेसिफिक नंबर्स के अंदर इस तरीके से हम सेग्रीगेट नहीं कर सकते। क्यों? बिकॉज ये इतने ओवरलैपिंग है कि हम इसको ये नहीं कह सकते कि इसको हम डिमार्केट कर देंगे, इसीलिए वन हेल्थ का आइडिया ज़रूरी होता है। तो इसके अंदर किया जाता है कि वो बैक्टीरिया जो कि जूनोटिक हो, यानी कि वो इंसानों से जानवरों, जानवरों से इंसानों में जा सके, उनके ऊपर काम किया जाता है, और वो ड्रग्स जिसकी टेस्टिंग की जाती है जो कि एनिमल साइड पे भी ज़रूरी होती हैं और
ہیومن سائڈ کے لیے بھی ضروری ہوتی ہے. اس طریقے سے ہم انٹیگریٹ کرتے ہیں ون ہیلتھ اپروچ کو, اور ہم پھر اس کے ڈیٹا انالیسس کرتے ہیں کہ اگر لیٹس سے ایک بیکٹیریا ہے جو کہ ہیومنس کے لیے بھی انفیکشن کاز کر رہا ہے اور اینیملز میں بھی انفیکشن کاز کر رہا ہے, اور اس کے اندر ڈرگ ریزسٹنس ہے ان ڈرگس کے خلاف جو کہ صرف ہیومنز میں یوز ہوتی ہیں, تو دیٹ از اے کنسرن. رائٹ, سو دیٹ از ہاؤ وی, اسی طریقے سے ہمیں پھر پتہ چلا کہ ون ہیلتھ اپروچ کیوں استعمال کرنا ضروری تھی, بیکاز اس کے بغیر ہمیں پتہ ہی نہ چلتا کہ یہ جو ہے ایشو اکراس دا بارڈر پھیلا ہوا ہے. اوکے, اچھا ایسے میں انٹیگریٹڈ ایفرٹس کتنی امپورٹنٹ ہیں کہ پبلک پرائیویٹ سیکٹر مل کے کام کرے اس حوالے سے, بیکاز دس از ویری الارمنگ جو آپ کوٹ بھی کر رہی ہیں ڈاکٹر صاحبہ ابھی, اینڈ آلریڈی ہم دیکھ بھی رہے ہیں ہمارے فیملی میں کوئی نہ کوئی ایسی ایگزامپل ہمیں مل رہی ہوتی ہے جو کہ AMR کا شکار ہوتی ہے, اور یقیناً ہمیں سمجھ بھی نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ کیا ہو رہا ہے, اور بہت سارے لوگ جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ دوائی اثر ہی نہیں کر رہی آپ کے اوپر, انفیکشن جو ہے وہ اندر اندر آپ کو ختم کر رہا ہے. سو ایسے میں کتنا یہ چیز امپورٹنٹ ہے کہ پبلک پرائیویٹ سیکٹر مل کر آگے بڑھے اور کام کرے اس حوالے سے. اچھا, اس میں جو ہمارے ادارے ہیں یہ تو یہ کرے کہ جو DG ہیلتھ آفیسز ہیں ہر پروونس میں, اس میں ہم نے AMR سیکریٹریٹ بنایا ہوا ہے, اور اس کو ہم فنڈ بھی کر رہے ہیں اور کچھ چیزیں بھی دیں جو بیسک چیزیں. تو ادھر سے ہمارے پاس جو لیبس ہیں, اب ہیومن کا میں بات کر لوں تو 12 لیبس اس کا ڈیٹا جا رہے ہیں سیکریٹریٹ کو, اور اینیمل ہیلتھ میں کتنا جا رہا ہے؟ میں بتاتی ہوں اس طرف. سو اینیمل ہیلتھ کے اندر بھی ہم لوگ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ساتھ لے کے چل رہے ہیں, بیکاز انٹیگریٹڈ اپروچ کے بغیر آپ اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتے. تو صرف یہ ہو جائے کہ صرف گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے, یہ بھی صحیح نہیں ہے, یا صرف ہم یہ کہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر کی ذمہ داری, تو یہ بھی صحیح نہیں ہے. تو فلیمنگ فنڈ کنٹری گرانٹ پہلا جو ہمارا ہے یہ اس طرح کا پروجیکٹ جو کہ نہ صرف ون ہیلتھ اپروچ کو لے کے چل رہا ہے بلکہ انٹیگریٹڈ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو بھی لے رہا ہے. تو اس وقت کرنٹلی ہمارے 2 پروجیکٹس ہیں, ایک پیسو سرویلنس ہو رہی ہے ہماری لائف اسٹاک اور پولٹری کے اندر, اور ایک ہماری ایکٹیو سرویلنس ہو رہی ہے ایکوا کلچر کے اندر. اور ان دونوں کے اندر ہم نے جو ہے جو لیڈنگ ہماری پرائیویٹ سیکٹر ہے ان کو ہم لے کے اپنے ساتھ چل رہے ہیں. تو اس کے اندر ہمارے تقریباً پیسو سرویلنس کے اندر ہمارے 5 لیڈنگ ہیں پرائیویٹ سیکٹرز ہیں جو ہمارے ساتھ ہیں, پرائیویٹ اونرز ہیں, اور ایکوا کلچر کے اندر ہمارے تقریباً 5. اچھا, یہ پاکستان کے پرسپیکٹو سے تو ہم بات کر رہے ہیں, سچویشن ہم دیکھ رہے ہیں, کیا یہ گلوبلی ہم باقی کنٹریز میں اگر دیکھیں تو وہاں کی کیا صورتحال ہے؟ کیا سیم سچویشن ہے وہاں پر بھی اس حوالے سے کام ہو رہا ہے؟ بالکل بالکل. ایکچولی فلیمنگ فنڈ کنٹری گرانٹ صرف پاکستان کے اندر نہیں, یہ تقریباً 24 اور کنٹریز کے اندر جو ہے امپلیمنٹ کرایا جا رہا ہے تھرو دا سپورٹ آف UK ایڈز, ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ اینڈ سوشل کیئر. آپ یہ اندازہ لگائیں کہ تقریباً 2022 کے اندر ایک فگر آئی تھی کہ 1.15 ملین لوگ افیکٹڈ ہیں, ڈیتھس ہو رہی ہیں بیکاز کہ ان کے اندر AMR ہے. اگر اس کو کنٹرول نہ کیا گیا تو 2050 میں وہ فگر چلی جائے گی 39 ملین کے اوپر. اب آپ کا ورلڈ آرگنائزیشن آف اینیمل ہیلتھ وہ یہ کہتا ہے کہ اگر ہم نے AMR کو اسی طریقے سے بڑھنے دیا, ہم نے کوئی سٹیپس نہیں لیے, تو تقریباً 2 بلین ہیومنس کی جو نیڈ ہیں, فوڈ نیڈز ہیں, وہ کریٹیکلی افیکٹ ہو جائیں گے. اب دیٹس اباؤٹ لائک 1/4 آف دا گلوبل پاپولیشن, رائٹ. اگر 2050 تک جائیں تو اس وقت تقریباً شاید 9 بلین ایکسپیکٹڈ ہے کہ پاپولیشن بڑھ جائے گی. اس پرسپیکٹو سے بھی 1/5 آپ کی ہیومن پاپولیشن کے لیے اگر کھانا نہیں ہے تو امیجن, اور اس کا ریزن صرف کیا ہے, اینٹی مائکروبیل. اچھا شعیب, یہ جو یاد ہے ہم بہت ٹائم سے, بہت سالوں سے ہم پروگرامز کلائمیٹ چینج کے لیے اس طرح سے کر رہے ہوتے تھے کہ ایسے نمبرز کوٹ کیے جا رہے ہوتے تھے, اور پھر ہم نے ہوتے دیکھا. وہ میں وہی بات کر رہی ہوں کہ ہم نے کتنے عرصے سے ہم بات کر رہے ہیں, اور باقی ہم جس وقت کی چیزیں کنٹرول میں ہوتی ہیں کہ ہم کر سکتے ہیں کنٹرول, ہم اس ٹائم پہ اتنا دھیان نہیں دے رہے ہوتے. ہمیں لگتا ہے کہ نہیں شاید یہ صرف فگرز کی بات ہے, لیکن ابھی بھی یہ بات ہے, دیکھی جائے گی 2050 کون سا دور ہے جس کے لیے آپ دیکھیں گے جو فگرز آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہیں. ڈاکٹر افتخار, اس میں زضرور چاہوں گا کہ اگر آپ تھوڑا سا نام لے کے بتا سکیں کہ اس وقت کون کون سی اینٹی بایوٹکس ہیں جن کے حوالے سے ہم کہتے ہیں ریزسٹنس پیدا ہو چکی ہے, اب وہ کام نہیں کر رہی ہیں, اب اس کے علاوہ ہی ہمیں اینٹی بایوٹکس استعمال کرنی پڑے, اینڈ دین نو نیو اینٹی بایوٹکس آر کمنگ. اچھا, اس میں جو لاسٹ اینٹی بایوٹک بنا تھا 1980 میں بنا تھا. 1980 کے بعد کوئی اینٹی بایوٹکس ورلڈ نہیں بنا, کیونکہ ایک میڈیسن پہ کم از کم 30 ایئر لگتے ہیں. تو ریسرچ تو سٹارٹ ہے لیکن کوئی نئی اینٹی بایوٹکس نہیں آیا. تو اس پہ WHO نے ایک اوار کلاسیفیکیشن دیا ہوا ہے.
وہ سب جتنے بھی ہمارے ڈاکٹرز اور فارماسسٹ نرسنگ اسٹاف اس کو پتہ ہے کہ کون سا اینٹی بایوٹک ریزسٹنس ہو رہے ہیں. تو اس کلاسیفیکیشن سے ہمیں پتہ چل جاتے ہیں. جو ہماری عام لوگ اس کو نہیں پتہ, لیکن جو ہماری ہیلتھ کیئر پرووائڈرز ہیں اس کو اس کا کلاسیفیکیشن سوال رکھوں. فار ایگزامپل کیا ہم اسے یوں ڈیفائن کر سکتے ہیں, اف یو کین رسپونڈ ٹو دیٹ کوسچن ایز ویل, کہ اتنے فیصد اینٹی بایوٹکس اس وقت جو ہے مارکیٹ میں وہ چلی گئی, ختم ہو گئی بیکاز کام ہی نہیں کر رہی. یہ ایک بہت الگ سے اسٹڈی ہو جائے گی جو کہ بہت اچھا آئیڈیا ہے. آئی تھنک آپ اکیڈیمیا کے اندر آپ کو بھی آنا چاہیے. نہیں, یہ ٹاپک ایسا ہے کہ ہم اس میں بہت بات بھی کرتے ہیں بیکاز ہیلتھ از سم تھنگ اٹس ویری امپورٹنٹ. اس کے اندر ہوتا ہے ایسا کیا ہے کہ یہ ہیومن سائڈ کے اندر بہت ایکٹیولی پریکٹس بھی کیا جاتا ہے. تھوڑی ریزسٹنس آتی ہے لوگوں کی طرف سے, لیکن جو کوشش کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں کہ جب بیمار کوئی بندہ آتا ہے تو اس کا سیمپل لے کے اینٹی مائکروبیل سسیپٹیبلٹی ٹیسٹنگ کی جاتی ہے. سیم جو ہم کلچر ٹیسٹ کہتے ہیں. سو ایک کلچر ہوتا ہے جس کے اندر پتہ چلتا ہے کہ بیکٹیریا کون سا تھا, اور پھر اس کے اندر بیکٹیریا کو ایکسپوز کیا جاتا ہے ڈفرینٹ ڈرگ سے, اور دیکھا جاتا ہے کون سی ڈرگ کام کر رہی ہے, کون سی سینسٹیو ہے, کون سی سینسٹیو ہے. اب اس میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے, تو لوگ کہتے ہیں کہ 6-7 دن لگ جاتے ہیں, اور 6-7 دن ایک بیمار شخص کے لیے کیسے رہے. لیکن باہر کے ملکوں کے اندر AST کیے بغیر اینٹی بایوٹک نہیں دی جاتی. پاکستان ان کچھ ممالک کے اندر سے ہے جہاں پہ اوور دا کاؤنٹر ڈرگز اویلیبل ہیں, پیشنٹ انتظار نہیں کرتا, ڈاکٹر کے اوپر پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے, تو کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے. اب اس میں دیکھیں دونوں چیزیں امپورٹنٹ ہیں. ایک جو آپ نے خود ذکر بھی کیا کہ ڈاکٹرز کی ٹریننگ, ٹرکل ڈاؤن افیکٹ بھی آیا کہ ڈاکٹر کو پہلے پتا ہو. اینڈ آئی تھنک اس میں سب سے زیادہ ضروری شاید پیڈس کے ڈاکٹر ہیں, کیونکہ ہم بچوں کو ہی پہلے سے میڈیسنز دینا شروع کرتے ہیں. بٹ آپ نے بڑا اچھا کہا کہ ناٹ جسٹ ہیومنز آ رہا ہے اس میں, پھر ایگریکلچر سائڈ بھی ہے اس میں, پولٹری اینڈ لائف اسٹاک سائڈ بھی ہے. تو میں اگر صرف ہیومن سائڈ پہ بھی رہتے ہوئے سوال کروں کہ آئی تھنک زیادہ ضروری ٹریننگ جو چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں ان کی ہے. ہمارے بھی اس طرح کلاسیفیکیشن ہے, اس میں ڈاکٹرز بھی ہیں. ہم تقریباً ہر کنسلٹنٹ کو بلاتے ہیں, جو میڈیسن کا ہو, فیڈس کا ہو, اور جو فارماسسٹ ہیں اس کا بھی بہت رول ہے. کیوں نہیں جی, اس کا رول تب ہے جب آپ فارماسسٹ سے جا کے دوائی لیں گے. آپ جہاں سے دوائی لے رہے ہیں وہاں فارماسسٹ بیٹھا ہی نہیں ہوا. ہاں, لیکن پاکستان میں سسٹم تھوڑا سا الگ ہے. یہی بات ہے نا, یہاں پہ جو ڈوزیج آپ کو صرف فارماسسٹ پیپر پہ چاہیے, فارمیسی کے لیے پتہ نہیں بھائی جان کدھر ہیں. ہاں, ایک تو اس کی ڈفرینٹ ہے, ایک تو ہم اوور دا کاؤنٹر ڈرگز یوز کر رہے ہیں. پھر دوسرا یہ ہے کہ جو اینٹی بایوٹکس ہم لے رہے ہیں اس کا کورس کمپلیٹ نہیں کرتے ٹریٹمنٹ. یہ بڑا ایشو ہے. اگر 5 days کا کورس ہے تو ہم 1-2 اینٹی بایوٹکس لے کے ٹھیک ہو جائے, گلا خراب ہے ٹھیک ہو جائے, تو پھر وہ 3 دن کا کورس نہیں کمپلیٹ کرتے. اس میں سوری ٹو انٹرپٹ یو, بٹ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے لوگوں کو بتانا بھی کہ کیا 3 دن کا اینٹی بایوٹک کا کورس کا استعمال, مطلب از اٹ فائن کہ آپ 3 دن کر لیں تو تب بھی ریزسٹنس ڈیولپ نہیں ہو سکتی, یا پھر 5 یا 7 دن تک اس کو لے کر جانا ہے. میں اس وقت بیماری کے پرسپیکٹو, کیونکہ اکثر اینٹی بایوٹک کو آپ 2 ڈوز لیتے ہیں آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں, عموماً ہم یہی دیکھ رہے ہوتے ہیں 2 یا 3 ڈوزز. تو کیا 3 دن تک کمپلیٹ کر لیں تو اٹس فائن, بیکاز آپ جتنا لمبا بھی استعمال کرتے ہیں اسے اسٹمک اور باقی ہیلتھ کنسرنس بھی تو ہوتے ہیں نا. وہ تو ہر میڈیسن کے ایڈورس افیکٹ ہے, لیکن بیکٹیریا میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیتا ہوں. جو بیکٹیریا انسان کی باڈی میں اگر ہم 3 دن میڈیسن یوز کریں اور اس کا کورس ہے 6 دن, تو بیکٹیریا ایک ریزسٹنٹ کر لیتے, وہ خاموش بیٹھتی ہیں اسٹمک میں یا باڈی میں ہے, جہاں بھی ہو, بلڈ میں ہو, وہ کوئی ریئیکشن نہیں دیتا ہے کیونکہ اس کا جو میوٹن ہے وہ چینج ہو رہے ہیں. اگر ہم 3 دن کے لیے کالیں تو اس کا مطلب ہے کہ بیکٹیریا اپنی گروتھ نہیں کر رہے ہیں, تو انفیکشن ٹھیک ہو جاتے ہیں. لیکن 2 دن ایک اور کالے تو وہی بیکٹیریا پھر اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی 5 دن ضروری ہے. ٹھیک ہے, کورس کمپلیٹ کرنا ہے. اور اس میں اگر 1 ڈوز مس ہو جائے تو پھر آپ ڈے 1 سے سٹارٹ کرنا ہے. ڈے 1 سے نہیں, پھر اگر 1 دن کورس ہے تو نیکسٹ ڈے آپ ضرور لے لیں اور 5 days کمپلیٹ. فار ایگزامپل 5 دن کا کورس تھا, تیسرے دن آپ سے ڈوز مس ہو گئی, تو کیا آپ پھر 5 دن پورے دوبارہ سے کرنے ہوتے ہیں یا کہ صرف 1 دن ایڈ کر لیں؟ ہاں, 1 دن اور ایڈ کر لیں. اتنا زیادہ امپورٹنٹ نہیں. کتنا گیپ اگر ہو, اگر 2-3 دن کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہے, دوائی نہیں ہے, 3 دن کا کورس کیا, اس کے بعد کسی کو ٹریول کرنا پڑا ہے اور میڈیسن نہیں ہے, 3 یا 4 دن کے بعد وہ شخص واپس آ رہا ہے, تو کیا وہ دوائی اگر استعمال کریں گے تو فائدہ ہوگا؟ نہیں. اتنی ایگزامپلس ہم اس طرح کے اپنے سامنے دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, لٹرلی آئی ایم شاک کہ ہم اپنی ہیلتھ کو سیریس لے ہی نہیں رہے ہوتے, ہم واقعی نہیں لے رہے ہوتے. ایک ڈاکٹر نے کہا 5 دن دوائی کھانی ہے تو 3 دن کھا کے ہم چھوڑ دیتے ہیں. ہم سیریس تب لیتے ہیں جب کہا جاتا ہے انہوں لاہور لے جاؤ. ہاں, پھر بڑے ہاسپٹل لے جاؤ. اٹ ہیپنز ان پاکستان نا. بٹ آپ سوچیں ہیومن ہیلتھ اتنی جو ہے وہ اس کو نظر انداز کیا جاتا ہے, تو اینیمل ہیلتھ کو اور زیادہ نظر انداز کیا جاتا ہے. اس کی وجہ سے بڑا ضروری ہے
کہ ہم لوگوں کو ریئلائز ہونا کہ ہم ڈپینڈنٹ ہیں اپنے کھانے پینے کے لیے, کھان پان کے لیے, جانوروں کے لیے. سوری ٹو انٹرپٹ, یہ جو ہم پولٹری لائف اسٹاک کی بات کرتے ہیں جس میں آپ کہہ رہے ہیں اے ایم آر, آپ نے دیکھا اسٹڈیز میں ایسے آیا, یہی جو برائلر یا فار دیٹ میٹر آپ مٹن کھائیں, بیف کھائیں, جو بھی کھائیں, آپ جب اس میں اے ایم آر آلریڈی ہے تو جب ہم کنزیوم کر رہے ہیں وہ گوشت تو ہمارے اندر بھی اے ایم آر آ رہی ہے. سو اس کا ہوتا کیا ہے کہ ہم کچا گوشت نہیں کھا رہے نا. اوکے رائٹ, تو ایک ہماری لیول آف پروٹیکشن یہ ہوتی ہے, میں جائے کہتے ہیں نا میڈیم ویل, وہی بات ہے, لیکن اور کھاؤ میڈیم ویل. چکن جو ہوتا ہے وہ یوزلی فلی کوکڈ ہوتا ہے, اٹس آلویز ویل ڈن. تو میجورٹی جو آپ کا بیکٹیریا ہوتا ہے وہ اس کے اندر مر جاتا ہے. پرابلم یہ آتی ہے کہ جب آپ میٹ کو پریپیئر کر رہے ہوتے ہیں, یعنی کہ گوشت آیا, ہم نے ہاتھ لگایا, اس کے بعد ہم نے بیسن پہ رکھ دیا, شیلف پہ رکھ دیا, انہی گندے ہاتھوں سے ہم نے سنک کے جو ہے وہ نل کو, تو اب وہ بیکٹیریا اسپریڈ ہو رہا ہے. آپ یہ دیکھیں نا کچن میں ہی سنک میں آپ اس گوشت کو جب دھو رہے ہیں, ساتھ ہی اپنے وہ صاف برتن رکھے ہوئے ہیں, چھینٹے کے اس برتن میں آپ کے خیال میں بڑی صاف پلیٹ تھی, آپ نے نکالی, گیسٹ کو دی, سبین گھر کھانا کھانے آئی ہے, سبین کھاؤ کھانا, ایگزامپل دی ہے نا, ایگزامپل دی ہے, تو یہ سبین نے فوراً نہیں صاف کرنا. اچھا صحیح ہے, ٹرک کے نیچے دینا. بیف بریانی کھانی ہے نا کل؟ ہاں میں نے کھانی ہے, لیکن اچھے طریقے سے بنا کے پیش کیجیے گا میرے ساتھ. پکا ہوا ہوگا گوشت, ٹینشن نہیں لینی آپ نے. اب بہت اچھے سے پکا, مجھے پتا جہاں سے آئے گی وہاں سے پکا وہی ہوگا. اس لیے جو اگر جو فروزن اور پیکجڈ میٹ آتا ہے اس کو آپ ڈائریکٹلی یوز کر سکتے ہیں. اوکے, تو بہتر تو وہی ہوتا ہے. میں اس کو سجیسٹ لو لیول ضروری ہے کہ آپ, اچھا اس میں سوری ایک بس چیز اور, یہ جو سبزیاں وبزیاں ایگریکلچر میں جو یوز ہو رہا ہے اس میں بھی ہم کیونکہ پکا کے کھانا چاہیے, کچی سبزیاں کھانے میں مسئلہ ہو سکتا ہے. جی بالکل, اور کھاؤ سیلڈ, تو یہ بڑا کام دھو کے کھا لیں, دھو کے کھاتے ہیں نا, اچھی طرح دھو کے کھائیں, اچھے سے دھوئے بغیر تھوڑی کھاتے ہیں. تو یہ اب دیکھیں, اگر آپ فروٹ لینے گئے ریڑھی پہ, اکثر ہوتا ہے نا لوگ بغیر دھوئے یوں کیا ہاتھ سے ہلکا ہلکا یہ کپڑوں سے یوں کیا کیا, وہ جاؤ آپ فروٹ کے پاس کہتے ہیں سر جی کھائے نا, بڑا میٹھا تربوز ہے, او بھائی نہ کھلاؤ نا ہمیں, ہم گھر جا کے کھا لیں گے. نہیں ہے کہ کیسے وہ کٹ ہوا ہوا ہے. اور آپ سوچیں وہ چھری بھی گندی ہوتی ہے, اور وہ گندی چھری ادھر بھی زمین پہ پڑی ہوئی ہوتی ہے شرٹ سے. اینیویز بڑا بہت ضروری ہو گیا, لیکن ہاں وی نیڈ ٹو چینج آور پریکٹسز, وی نیڈ ٹو فکس آور پریکٹسز ایکچولی in every domain. ایز اے ہیومن بھی ہماری ذمہ داری ہے, ایز اے ڈاکٹر, ایز اے پروفیشنل بھی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ پرسکرائب نہ کریں ہوں, فارمیسی والوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس طرح نہ دیں, اور ہم بھی خود سے نہ سوچ لیں کہ ہم اینٹی بایوٹک کھانی ہے. وائرل انفیکشنز ہوتے ہیں تو اس کو ویٹ کرنا چاہیے, وہ خود ٹھیک ہو جائیں گے. جب بات پولٹری اور لائف اسٹاک کی آتی ہے وہاں پر ان کی ذمہ داری ہے کہ پلیز اینٹی بایوٹکس کا استعمال نہ کریں, بیکاز اے ایم آر ڈیولپ ہو رہی ہے. اینڈ دین فار شیور یہ جو ایگریکلچر سائڈ ہے. تھینک یو ویری مچ جی, آپ دونوں کا بہت شکریہ, ساتھ موجود تھے, بڑا زبردست کام ہو رہا ہے. وی ریلی وش اینڈ ہوپ کہ اس پہ اور تیزی کے ساتھ کام ہو, اور سب سے زیادہ ضروری ہے ہماری اپنی انڈرسٹینڈنگ ایز این انڈیویجول, ایز اے سٹیزن, کہ ہمیں پتہ تو ہو کہ دس از این ایشو. جب پتہ ہی نہیں ہوگا تو ہم اس پہ کام کیسے کریں گے. بریک کی طرف بڑھنا, بریک سے واپس آئیں گے, رہیے ساتھ. یہ ہے رائزنگ پاکستان. ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان میں ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید. پاکستان کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ہمیں ثقافت کے کئی رنگ نظر آتے ہیں. ہم جب پہچان کی بات کرتے ہیں تو اس میں پاکستان کی ثقافت فرام نارتھ ٹو ساؤتھ, جو ڈائیورسٹی ہے ہماری ثقافت میں, جو ڈائیورسٹی ہمارے لٹریچر میں ہے, جو ڈائیورسٹی ہماری زبانوں میں ہے, جو ڈائیورسٹی ہمارے لوگوں میں ہے, جو ڈائیورسٹی ہمارے کھانوں میں ہے, روایات میں ہے, وہ ساری کی ساری ڈائیورسٹی بھی ہماری پہچان ہے. یہ کتنا ضروری ہوتا ہے اپنی روٹس سے کنیکٹ رہنا, یہ کتنا ضروری ہے اپنے ثقافت کو پروموٹ کرنا, یہ کتنا ضروری ہے کہ نئی نسل کو پتہ چلے کہ ہماری ثقافت کیا تھی, ہم ثقافت کو کس طرح سے انٹیکٹ رکھتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں, اور ہماری زبانوں کو سیکھنا کتنا ضروری ہے. آج دیکھیں, اگر آپ پنجابی فیملی سے بلانگ کرتے ہیں تو ہمارے جو بچے ہوتے ہیں, ینگ جنریشن, اس کو پنجابی نہیں آ رہی ہوتی. آپ کشمیر سے بلانگ کرتے ہیں, کشمیری نہیں آ رہی ہوتی. آپ پٹھان ہیں تو چلیں وہاں پر ہم نے معاملہ تھوڑا ڈفرینٹ دیکھا ہے کہ ہاں بچوں کو پشتو سکھائی جا رہی ہوتی ہے, گھر میں بولی جا رہی ہوتی ہے. پوائنٹ یہ کہنے کا, آپ سندھی ہیں, بہت سارے اچھے سندھی نہیں آ رہی ہوتی. تو دیکھیں یہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ آپ جڑے رہیں اپنی روٹس کے ساتھ, اور ان زبانوں کو زندہ ہم نے ہی رکھنا ہے. ہمیں تو اردو بھی ٹھیک سے نہیں آتی, میں ان ساری زبانوں کی کیا ہی بات کروں یہاں پہ. ہمیں تو بس یہ ہوتا ہے کہ اچھا انگریزی ہمارے بچے کو آ جائے, گھر کے اندر بھی انگریزی میں باتیں چل رہی ہوتی ہیں صرف. تو دیکھیں کتنا ضروری ہوتا ہے کہ روٹ سے جڑے رہنا, ایٹ دا سیم ٹائم اپنے کلچر کو زندہ رکھنا, روایات کو زندہ رکھنا, یہ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے. ایبسلیوٹلی. اور کچھ لوگ ہیں, کچھ ادارے ہیں جو اس پر کام بھی کر رہے ہوتے ہیں. آج ایک ایسی شخصیت ہمیں جوائن کیا جو اپنے تئیں اس پر بہت اچھا رول پلے کر رہے ہیں, مختلف اداروں کے ساتھ مل کر وہ کام کر رہے ہوتے ہیں, اس ثقافت پر ایونٹس آرگنائز کر رہے ہوتے ہیں.
بالخصوص انہوں نے پشتو پہ بڑا کام بھی کیا. وی ہیو ود اس شاکر ذیشان صاحب, ان کا کام انہی کی زبانی جانیں گے. سر السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. جی شاکر صاحب بہت شکریہ. کتنا عرصہ ہو گیا کہ آپ کلچر کے لیے کام کر رہے ہیں, ان کی زبانوں کے لیے, آپ اس کی میوزک کے لیے کام کر رہے ہیں؟ ویسے تو ہم بچپن ہی سے اس پہ کلچر پہ اپنے علاقے سے اپنے لوگوں سے جڑے ہوئے ہیں اور اس پہ کام کرتے ہیں, لیکن مستقل طور پہ جب ہم اسلام آباد میں آئے ہیں تو اسلام آباد ایسی جگہ ہے جہاں پہ مختلف پاکستان ایک گلدستہ ہے اور یہاں پہ یہ لوگ ہر پھول ہے, پورے پھول ہیں, ہر علاقے سے لوگ آئے ہوئے ہیں. پھر یہاں پہ آ کے ہم اپنے لوگوں کو وہ کرتے ہیں. تقریباً مجھے 17-18 سال ہو گئے ہیں کہ میں پہلا پروگرام جو میں نے کیا تھا 2008 لوک ورثہ میں کیا تھا, تو وہاں سے ہم شروع ہوئے ہیں اور یہ ابھی تک جو ہے ہم ہر 3-4 مہینے بعد 5 مہینے بعد ایک ایسا ایونٹ رکھتے ہیں جس میں ہمارے سارے لوگ جو ہیں زبان, رسم و رواج اور رہن سہن جو ان علاقے سے آئے ہوتے ہیں وہی ہم اکٹھا ہوتے ہیں یہاں پہ ان پروگراموں میں. اچھا, لوگوں کا کتنا انٹرسٹ ہوتا ہے, کتنے لوگ آتے ہیں ایونٹ کو جوائن کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم کہتے ہیں اچھا وقت ہمارے پاس بڑا کم ہوتا ہے آج کل کہ ہم جو ہے وہ اس طرح کے ایونٹس اٹینڈ کریں. کتنا انٹرسٹ وہ شو کرتے ہیں اور کتنا اپنے کلچر سے جڑتے ہیں ان کے بعد؟ یہ ہے کہ جو بھی ادھر آتے ہیں زیادہ تر اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں. ہمارے جو یونیورسٹیاں ہوتی ہیں اکثر لوگ وہاں پہ جو مختلف علاقوں کے لوگ آئے ہوتے ہیں تو وہ آپس میں اکٹھا ہو کے یہ ایونٹ کرتے ہیں. جبکہ میں نے جو شروع کیا ہے, ہم نے فیملیز کا پروگرام شروع کیا ہے. تو ہمارے پشتون معاشرے میں اتنے فیملیز جو ہیں وہ کہیں ایونٹ کے لیے کم جاتے ہیں اپنے علاقوں میں. تو یہاں اسلام آباد کا ایک ایسا ماحول ہم نے بنایا ہوا ہے کہ یہاں پہ سب فیملیز کے ساتھ آتی ہیں اور اپنے پروگرام اور اپنے لوگوں کے ساتھ ان کا میل جول رہتا ہے. اسی پروگراموں میں ہماری وجہ سے ٹوٹل سارے لوگ جو ہیں وہ تقریباً اسلام آباد میں اکٹھا ہوتے ہیں. ثقافت سے جڑے رہنا کتنا ضروری ہے؟ اس طرح کہ یہ جو ہے اپنے جو مثلا آپ گاؤں سے لے لیں, گاؤں میں ایک حجرہ ہوتا ہے اور اس میں لوگ اکٹھا ہوتے ہیں, تو وہ ان کی بچپن سے وہی حجرہ ان کا آباد رہتا ہے. تو یہاں پہ بھی جدھر بھی پاکستان کے لوگ ہیں ہم اکٹھا ہوتے ہیں, تو یہی ثقافت جو ہے وہ آپ کو اپنے لوگوں سے جوڑے رکھتی ہے. اچھا, ایسے میں ہم سب کی کیا ذمہ داریاں ہیں؟ چاہے آپ کسی بھی صوبے سے بلانگ کرتے ہیں, آپ کا کوئی بھی کلچر ہے, ہم سب پاکستانی ہیں اور پاکستان کو یہ سب ہمارے جو صوبے ہیں, ہمارا جو کلچر ہے, ہماری زبانیں یہ ڈیفائن کرتی ہیں, مل کے پاکستان کو بناتی ہیں. یہ ہماری ذمہ داریاں جی اس طرح ہے کہ جس طرح ابھی زبان کی بات آپ نے کی ہے, تو اپنی زبان پہ ہر بند کو کام کرنا چاہیے, پروموٹ کرنا چاہیے. اب ہمارے جو اضلاع ہیں مثلا مردان ہیں, اس کی پشتو میں پشتو زبان ہے اور ڈائلیکٹس ہیں بہت زیادہ, لیکن اس میں فرق ہوگا. مردان والے میں علیحدہ ہے, پھر تھوڑا سا آگے آ جائیں پشاور میں ہندکو اور پشتو علیحدہ ہوگی, پھر کوہاٹ میں آ جائیں وہاں پہ مختلف, یعنی کہ ہر 15-20 کلومیٹر بعد زبان چینج ہو جاتی ہے. پھر یہ تو پاکستان ہے اور پاکستان میں اتنا بڑا صوبہ ہے, مثلا کوئٹہ کے لوگ ہیں وہ آ کے اسلام آباد میں اپنی پشتو بولتے ہیں, اب ہماری والے آتے ہیں وہ اپنی پشتو بولتے ہیں. ان کا آپس میں یہ اکٹھا رکھنے کا ایک بہترین چیز جو ہے ہماری یہ کلچر اور رہن سہن, رسم و رواج, اپنا اٹھنا بیٹھنا, یہ سارا جو ہے نا شعر و شاعری ہو گئی. یہ فنکار آتے ہیں ایک صوبے میں جاتے ہیں دوسرے صوبے میں آتے ہیں, تو ان کا اسی ذریعے سے آپس میں اتحاد بنتا ہے. جو پاکستان کا آج کل حالات ہیں دہشت گردی کے خلاف, جس طرح ہماری فوج آپریشن کر رہی ہے, تو وہ ان لوگوں کو پاکستان کے ساتھ جو آج کل حالات کے مطابق جو سوشل میڈیا چل رہی ہے, وار چل رہی ہے, تو یہی لوگ جو ہیں ہم لوگ اپنے لوگوں کے ساتھ ثقافت جو ہے وہ ہمیں جڑے رکھتی ہے. اور ایسے میں جو میوزیکل ایونٹس ہوتے ہیں, چونکہ میوزک میں ذرا انٹرسٹ ہمارا زیادہ ہوتا بھی ہے اور میں ایسے ایونٹس میں دیکھا بھی کہ لوگوں کا فٹ فال بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. بہت سے ادارے ہم نے دیکھے ہیں اس میں کام کرتے ہوئے. لوک ورثہ میں بھی ہم دیکھتے ہیں بہت سے ایونٹس ہو رہے ہوتے ہیں, اس میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسپیسیفکلی ایک دن مختص کر دیا جاتا ہے جب اب لوک میلہ بھی سجتا ہے کہ آج پشتو نائٹ ہوگی اور آج پنجابی کلچر کے حوالے سے ہم کام کر رہے ہوں گے یا سم ہاؤس سندھ کے حوالے سے. اب ہر صوبے کی نمائندگی ہو رہی ہوتی ہے. سو کلچرل ایونٹس میں یہ جو میوزک کا ایک ایلیمنٹ آتا ہے یہ کتنا کنیکٹ کرتا ہے ہمیں؟ ابھی آپ دیکھیں شعر و شاعری ادب کا پروگرام بھی ہوتا ہے, بالکل, اور دوسری طرف میوزک کا پروگرام ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں اگر ادب میں آئیں گے تو آپ کو تقریباً یہی 50-100-200 بندے آئیں گے. ہمارا کلچر ایونٹ ہے تو اس میں 1000-1500 بندے 2000 بندے آتے ہیں, اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ اسلام آباد میں آپ نے لوک ورثہ دیکھا ہوا ہے, بالکل, اور پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹس دیکھا ہے, کراچی آرٹس کونسل دیکھا ہے. ایسی جگہوں پہ میں ایونٹ کراتا ہوں
जाता हूँ हर साल यहाँ से कराची जाते हैं, कराची में हमें जगह मिलती है कि आप लोग करें अपने इवेंट को, अपने लोगों को इकट्ठा करें। इदारे का काम यही है कि वो इनको प्रमोट और करें। इनफैक्ट देखें, हम लोक मेला की अगर बात करें कि जब काम किया जा रहा होता है तो लोग आते भी हैं। लोक मेला जो लोक विरसा में होता है हर साल खूबसूरत मेला, उसमें हम किस तरह से देखते हैं जनाब, गाड़ियाँ इतनी दूर दूर तक, आपको पार्किंग नहीं मिल रही होती सिर्फ और सिर्फ, और लोगों का इतना हजूम होता है वहाँ पे कि आपको टिकट के लिए भी एक लाइन में बहुत देर तक अपना वेट करना पड़ता है, और अंदर भी जब आप जाते हैं तो अच्छा खासा रश होता है। इसका मतलब ये है कि जब इस तरह के इवेंट्स होते हैं, इस तरह के काम किए जा रहे होते हैं कि फ़रोग़ दिया जा रहा होता है कल्चर को, हमारी ज़ुबानों को, तो लोग आते हैं, लोग अपना इंटरेस्ट भी शो कर रहे होते हैं, चाहे वो किसी भी सेक्टर से बिलोंग कर रहे हो। एक्चुअली सभी ज़्यादा लोग खानों के लिए भी जा रहे होते तो वो हमारा ये सकाफत है ना हमारी, देखें, क्योंकि हमारे खाने एग्जैक्टली वहाँ पर देखें कोई बर्गर या इस तरह की चीज़ें नहीं मिल रही होती, हमारे रवायती खाने होते हैं। तो ये देखें, ये सारी चीज़ें मिलके पाकिस्तान, आप ये बार म्यूजिकल वहाँ पे जो म्यूजिकल नाइट एक होती है, उसमें देखें आपको इतना म्यूजिकल नाइट के अलावा भी हमें अपने एम्प्लॉयर में जिस तरह म्यूजिक नजर आ रहा होता है, लोग उससे कनेक्ट भी कर रहे होते हैं, बड़े ज़रूरी भी होता है। सर बहुत शुक्रिया। जी कुछ ऐड करना चाहते हैं? उसमें ये है कि जिस तरह के हमारे फनकार जरसांगा बीबी हैं, आप नाम सुना होगा, जरसांगा का हमने इंटरव्यू भी किया है, वो हम बुलाते हैं अपने प्रोग्रामों में। वो असल हमारे प्रोग्राम में अगर फैमिली प्रोग्राम होगा, कोई बड़ी उम्र के होंगे, फैमिलीज होंगे, तो उनके लिए जरसांगा होती है, उनके वो जो जवानी के वो गाने होते हैं वो सुनते हैं। फिर स्टूडेंट आते हैं, उनके लिए हम अलहदा फ़नकार लाते हैं। यानी अभी मैंने ज़ुबान की बात की है कि मुख्तलिफ़ इलाक़ों के चेंज है, तो हम खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से, दूर दराज इलाक़ों से अपनी मदद आपके तहत ये फ़नकार बुलाते हैं और यहाँ पे वो अपने परफॉर्मर करते हैं, तो ये एक अलग उसका मज़ा होता है। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। बड़ा अच्छा आप काम करें, इसी तरह से हमारी जो सकाफत है उसको प्रमोट करते रहें, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। नाज़रीन, हम बढ़ेंगे एक ब्रेक के जानिब, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। ख़वातीन के हवाले से हम ज़रूर बात करेंगे आज कि उनकी फाइनेंशियल एम्पावरमेंट कितनी ज़रूरी है, हम ख़वातीन को डिसीजन मेकिंग में इंक्लूड करना कितना इम्पॉर्टेंट है, और एक घर जो है जब उसमें एक खातून भी कमा रही होती है तो वो कितनी बड़ी सपोर्ट होती है। बेशक नहीं आती फाइनेंशियल एबिलिटी किसी भी तरह से ख़वातीन के ऊपर के रिस्पॉन्सिबिलिटी उस तरीके से जो हम हमेशा बात कर रहे होते हैं, बट स्टिल जो हालात चल रहे होते हैं उस लिहाज से हम देखें कि अगर कोई कमा सकता है, घर में जितने भी अफराद कमाएं वो बहुत बेहतर होता है, उससे घर का सिस्टम बहुत अच्छा चलता है। स्पेशली ख़वातीन अपने लिए बहुत अच्छा फ़ील कर रही होती हैं, ख़ुद अपनी चीज़ें मैनेज कर सकती हैं, जो ख़रीदना है ख़रीद सकती हैं, सेव करना है सेव कर सकती हैं। एक तरह से ये चीज़ उन्हें खुद मुख्तारी की तरफ लेकर जाती है। हमारी ख़वातीन इंडिपेंडेंट होती हैं। तो आज इस हवाले से बात करेंगे कि क्या चैलेंजेस हैं जो आज भी हम फेस कर रहे हैं, किस तरह से हम चीज़ों को बेहतर बना सकते हैं, और स्पेशली पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात करें हम, अगर जहाँ पर तकरीबन आधी जो पॉपुलेशन है हमारी ख़वातीन पर मुश्तमिल है। सो अगर वो तमाम ख़वातीन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ जाएंगी तो उससे पाकिस्तान की, हमारे मुल्क की इकॉनमी वो कितनी बूस्ट हो सकती है। एब्सोल्युटली। प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं हुमैरा खान साहबा, कम्युनिकेशन डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट हैं, टेलीकॉम का माशाल्लाह वसी उनका तजुर्बा है, हमें ज्वाइन किए इन द स्टूडियो। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आई एम गुड, हाउ आर यू? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हाउ डू यू डिफाइन एन एम्पावर्ड वुमेन इन पाकिस्तान? देखिए, एम्पावरमेंट वुमेन की हो या फिर मेल की हो, इट हैज़ टू बी देयर। एक इंजन है, राइट? हमारे पाकिस्तान की इकॉनमी का एक इंजन है, राइट? एंड पाकिस्तान में ख़वातीन का एक तो पहले ये होता था कि वो हमारे घर में हमारी मदद करती थी, बट नाउ उनकी इकॉनमी के साथ, इकॉनमी के पाकिस्तान के इंजन में ख़वातीन का बहुत मेजर किरदार हो गया, राइट? अगर हम ख़वातीन को कनेक्ट करें घरेलू मामलात से, देन अगर हम उनको तालीम के साथ कनेक्ट करें, अगर हम उनको उधर ही से डिजिटल स्पेस में ले जाएं एंड देन फाइनेंशियल इंक्लूजन की तरफ भी ले जाएं, तो एक आम खातून, घर पे बैठी हुई खातून, वो आपको नज़र आएगी, कॉर्पोरेट लेवल के ऊपर भी नज़र आएगी, अपना ख़ुद का बिज़नेस भी कर रही होगी एंड एंटरप्रेन्योर भी होगी, राइट? सो आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर हम उनको राइट मौके दें, जो कि ऑफ कोर्स डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इज़ देयर, आपके पास फ़ोन है, आपके पास सिम है, आपके पास इंटरनेट है। स्मार्टफोन एंड इंटरनेट पहले ज़माने में ये होता था कि हम सिर्फ सीखने के लिए इस्तेमाल करते थे। अभी ये ख़वातीन का बहुत सुनहरी मौका है कि दे कैन अर्न मनी थ्रू इट,
رائٹ. وہ آن لائن ایجوکیشن کر سکتی ہیں, وہ کما سکتی ہیں, وہ اپنے اسٹارٹ اپ کر سکتے ہیں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آپ دیکھیں گے کہ چھوٹے چھوٹے علاقوں میں بھی خواتین جو ہیں آج کل بزنس کر رہی ہیں, اور وہ کس طرح کر رہی ہیں, اسی طرح کر رہی ہیں کہ دے آر امپاورڈ تھرو ڈیجیٹل. ویری ٹرو. اچھا, ایسے میں چیلنجز کی جب ہم بات کرتے ہیں, وتھ ٹائم ہم نے ان چیلنجز کو کتنا اوور کم کیا ہے, پروگرس کتنا کیا ہے؟ پہلے یہ تھا کہ اگر ہم لوگ دیکھیں ریموٹ ایریاز میں, ہمیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ وہاں پر کیونکہ دیکھیں ایک لمیٹڈ ویورشپ تھی, ہمیں اتنا آئیڈیا نہیں تھا. اسپیشلی ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن نے اس سارے گیم کو چینج کر دیا ہے, رائٹ. سو اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہم پہلے کہاں پر تھے اور اب ہم کہاں پر ہیں, رائٹ. پریویسلی ہم لوگ کیا کرتے تھے, اسکول میں جاتے تھے, تعلیم حاصل کرتے تھے. ناؤ اٹ از جسٹ on our phone. It's a click away, right? آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے, آپ کے پاس اسمارٹ فون ہے, آپ کے پاس آن لائن ایجوکیشن ہے, ای کامرس, فری لانسنگ, یو جسٹ نیم اٹ, رائٹ. سو ایٹ دا سیم ٹائم رائٹ انفارمیشن کا ہونا یہ بہت ضروری ہے. انفارمیشن تو ہے, بہت سے پلیٹ فارمز ہیں, بلکہ اب تو ضرورت سے زیادہ انفارمیشن ہے, That is right. بٹ اس میں صحیح کیا یہ ہمیں چوز کرنا پڑتا ہے. سو وہ آف کورس دیکھیں یہ انفارمیشن کو ویریفائی کرنا کیا صحیح ہے, کیونکہ دیکھیں جب آپ کسی بھی چیز میں دیکھیں گے کسی بھی چیز کی زیادتی ہوگی, اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ جو فراڈلنٹ ایکٹیویٹیز ہیں, اسکیمز ہیں, وہ بھی اتنے ہی زیادہ آتے ہیں. اٹ گیوز ایکسپوجر, ولنریبل ہو جاتی ہے ایک چیز. سو یو ریئلی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ اگر میرے پاس ایک اسمارٹ فون ہے, انٹرنیٹ بھی ہے, اور میں استعمال بھی کر رہی ہوں, تو کس طرح سے یہ بہترین طریقہ ہوگا کہ ہم استعمال کریں. اچھا, یہ سبین اسکیم کی جو بات ہے, ہم ریسنٹلی دیکھ بھی رہے تھے, کچھ ایسی خبریں بھی آئی تھیں ہمارے پاس, اور میں اس لیے بھی بات کر رہا ہوں, میں ضرور آپ سے رائے بھی اس پہ لوں گا کہ یہ کتنا ضروری ہے, ناٹ جسٹ کہ کسی خاتون کے لیے, کسی کے لیے بھی, کہ فیس بک پہ, انسٹاگرام پہ, کسی بھی سوشل میڈیا سائٹ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کسی نے اسٹیٹس لگایا ہوتا ہے یا کوئی ایڈ دیا ہوتا ہے کہ جی فلانی جاب کے لیے ہمیں ریکوائرمنٹ ہے, اور آپ اس وقت اس آفس میں آ جائیں, اور آپ اس آفس چلے جاتے ہیں, اور آپ کو لگ بھی وہ آفس ہی رہا ہوتا ہے. ایسی خبریں بھی آئیں, چائے میں کچھ ملا دیا, پلا دیا, اس کے بعد بہت سی اور چیزیں ہمارے سامنے آئیں. سو یہ کتنا ضروری ہوتا ہے کہ ہم سب کو ویجیلنٹ بھی رہنا ہے, ہم سب کو اپنے آس پاس اپنی فیملی کے ساتھ کتنا کنیکٹڈ بھی رہنا ہے کہ اچھا مجھے وہاں سے یہ ایک اپرچونیٹی ملی ہے, مجھے وہاں جانا ہے. تو تھوڑا سا ولنریبلٹی کا پرسپیکٹو سے نا بہت زیادہ ہمیں کاشیس ہونے کی ضرورت ہے. دیٹس رائٹ. ایز وی سے کہ سیچوریشن بہت زیادہ ہو گئی ہے, اینڈ اب ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ لوگوں کو نوکری کی شاید زیادہ ضرورت ہے, یا ہمیں یہ بھی پتہ ہے لوگوں کو بزنس کی زیادہ ضرورت ہے, یا ہمیں یہ بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ہم سے سیکھنا چاہ رہے ہیں. سو دے پٹ ڈفرینٹ اسپل اوور بہت زیادہ ہو چکے ہیں, رائٹ. سو آئی تھنک اینڈ آئی بلیو, چاہے وہ خواتین ہوں یا حضرات ہوں, اینی انفارمیشن جو کہ آپ انٹرنیٹ پہ دیکھتے ہیں, پلیز ڈونٹ بلائنڈلی بلیو اٹ, رائٹ. اگر آپ کہتے ہیں کہ جی ہمیں اتنا ریکوائرڈ ہے, اسکل چاہیے اتنا, سو یو میک شیور کہ آپ کو یہ پتہ. دیکھیں میں پھر سے وہی کہوں گی کہ ہم وی جسٹ اے کلک اوے, کدھر ہے آفس, کیا کر رہا ہے, اس کی آرگنائزیشن کیا کرتی ہے, اس کی پروڈکٹ کیا ہے, یہ کام کیا کرتے ہیں, کیا یہ ایگزسٹ بھی کرتے ہیں یا نہیں کرتے. کیونکہ کافی زیادہ اسکیمرز ایسے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہم تو ریموٹ کر رہے ہیں, آف شور کمپنی ہے, باہر کے لیے کام کرتے ہیں, رات کو جاگ کے کام کرتے ہیں. سو وی ہیو دس, ایوری ڈیٹیل is on internet. All you need to do is آپ ایکسپلور کریں, ریسرچ کریں. دیکھیں اب تو نام فوراً سے شو ہو جاتا ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی نہیں شو ہو رہا, آپ یہ دیکھیں کہ کیا یہ رجسٹرڈ کمپنی ہے یا نہیں ہے. دیز اسمال تھنگس, یہ بہت چھوٹی چیزیں, لیکن اس کا امپیکٹ اور میٹر بہت زیادہ کر رہی ہوتی ہیں. بیکاز اگر میں کہیں اپلائی کر رہی ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ جی XYZ کمپنی ہے, اینڈ مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ جی وہ اتنا بڑا, اینڈ آئی ٹیل یو کہ کافی زیادہ اس طرح کے پیجز ہیں جس میں فالوورز بھی بہت ہیں. وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ اٹس کافی, ایک تو یا پیڈ ہوتی ہے, آرگینک ہوتی ہے. آرگینک از وین یو نو فالو اٹ آن یور اون, کہ آپ کو اچھا لگتا ہے, یو نو لائک دیئر ورک اینڈ دین یو فالو. دا سیکنڈ تھنگ از پیڈ از دیئر. سو اگر آپ کا 60-70 ہزار روپے کا 60-70 فالوور ہیں, سو یو نو یو ریئلی نیڈ ٹو, میں بھی اگر ہوں تو میں کہوں یار 60-70 ہزار بندہ کام کر رہا ہے, سو وائی ناٹ میں بھی اگر کچھ پیسے کما لوں گی. اٹس ایزی. ریسرچ, انٹرنیٹ از دیئر. میں کہتی ہوں کہ پاکستان نے تو کونوں کونوں میں انٹرنیٹ کو پہنچا دیا. ہم دیکھتے ہیں کہ اتنے زیادہ کانٹینٹ کریٹرز ہیں, اینڈ آئی ریکویسٹ تھرو دس پلیٹ فارم کہ یہی کانٹینٹ کریٹرز ہیلپ کر سکتے ہیں. آپ بتائیں کہ جی ویریفائی کریں, اس کو ریسرچ کریں, آپ کہیں اپلائی کر رہے ہیں. نہیں, پر مسئلہ یہ ہے نا کہ وہ نہیں, کانٹینٹ کریٹرز کے بھی کچھ ایسے معاملات سامنے آ جاتے ہیں نا, وہ غلط چیزیں پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں. ریسنٹلی بھی ہم نے بہت ساری ایسی ایگزامپلس دیکھی ہیں کہ آپ اندھا دھند ان کو بھی فالو نہیں کر رہے ہوتے, بیکاز
ایک طرح سے اگر وہ کسی چیز کو ایڈورٹائز کر رہے ہیں, اس کا ایڈ بنا رہے ہیں یا اس کو پروموٹ کر رہے ہیں, تو ان کے اس کو پیسے دیے جا رہے ہیں. بعض اوقات تو کانٹینٹ کریٹرز خود بھی نہیں ویریفائی کر رہے ہوتے چیزوں کو, جسٹ کہ پیسے مل رہے ہیں, اٹس فائن, ہم حالانکہ ان کی بھی ذمہ داری کہ ویریفائی کریں. رسپانسبلٹی ہے کیونکہ لوگ فالو کرتے ہیں. دیکھیں اگر ایک بندہ, اگر مجھے یہ پسند ہے اور میں ان کو فالو کرتی ہوں, تو دا رسپانسبلٹی لائز ود دیم. ہم وہی دیکھیں گے. دیکھیں ہم سائیکلوجیکلی نا وی آر ٹو مچ اورینٹیڈ ایز ویل. ہم کہتے ہیں اچھا اس نے اچھے کپڑے پہنے ہیں, ہم بھی اس کی طرح کریں, یہ اچھا پڑھا لکھا ہے, ہم کیوں نہیں اس طرح پڑھ سکتے, رائٹ. سو آپ اگر اپنا آپ کا اسٹیچر ہی ایسا ہے, آپ کے پاس اتنی زیادہ رسپانسبلٹی ہے, اٹ لائز ود یو. اینڈ آئی تھنک کانٹینٹ کریٹرز ابھی اٹس ناٹ جسٹ اے اسمال پول آف کریٹرز ان پاکستان, right? Because I do comparison between social media platforms and کون زیادہ ٹرینڈنگ میں ہے. میں حیران ہو جاتی ہوں دیکھ کے کہ ٹک ٹاک کی جتنی زیادہ وہ ہے سیگمنٹ ہے, ہمارا بہت زیادہ سیگمنٹ استعمال کرتا ہے. رسپانسبلٹی لائز ود اٹ. اگر آپ کہتے ہیں کہ اچھا یار ادھر تو کروڑوں بندہ بیٹھا ہے, میں بھی ایک کانٹینٹ بنا لوں, دس شوڈ ناٹ بی دا تھنگ دیٹ یو شوڈ بی تھنکنگ. یو شوڈ بی تھنکنگ کہ اگر میں اس کانٹینٹ, اس پلیٹ فارم کے تھرو کوئی ایسی انفارمیشن دوں کہ جو میں بھی 25 کروڑ عوام کی ضرور, اگر ہم اس طرح سے سوچنے شروع ہو جائیں تو آئی تھنک وی کین ہم کافی ڈفرینس کریٹ کر سکتے ہیں. بڑی ضروری چیز ہے. اچھا ہمیرا ایسے میں ہم نے کہ سپورٹ کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے, اسپیشلی خواتین کو ایج شیمنگ ان کی کرتے ہیں جس طرح سے. سوشل میڈیا کا دور ہے اوبویسلی, اس سے بھی ہمارے خواتین کو یہ بھی لگتا ہے کہ ایک سرٹن ایج ہے جس تک وہ کما سکتی ہیں, اس کے بعد تو انہیں ڈپینڈنٹ ہی رہنا ہے کیونکہ بس اب عمر ختم ہو گئی ہے, کیا کام کریں گے, کہاں ملے گا. اسپیشلی اگر آپ کسی ایسے پلیٹ فارم پہ کام کریں جو کہ پبلک ہے اور آپ اسکرین پہ آ رہے ہیں ایک طررہ سے. ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ ایگزیکٹلی ایک تھیٹر ایکٹریس ہیں, وہ بھی کافی سینئر تھیٹر ایکٹریس ہیں اور گمنام سی, اور ایسے میں ہم اگر دیکھیں تو بشرا انصاری صاحبہ ہماری ایک طرح سے ہم لیجنڈ ان کو کہیں تو اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی. اور آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے کسی کی برائی کی ہو, کسی کو ایج شیم یا باڈی شیم کی ہو. وہاں پر ہم نے یہ دیکھا کہ کس طرح سے ان کے بارے میں, عمر کے بارے میں کہ اب تو عمر ہو گئی ہے, بیٹھ جانا چاہیے, یہ ہونا چاہیے, وہ ہونا چاہیے. یہ جب اس طرح کے معاملات سامنے آتے ہیں, کامنٹ سامنے آتے ہیں, یہ بھی تو ہماری خواتین کو اس بات پہ مجبور کرتے ہیں نا کہ 40 سال کی عمر میں ہوگی, 40 سال کی ہوگی, اب کیا کرے گی, اب تو عمر نکل گئی ہے. اس کے نا اس کو میں 2 پارٹس میں لوں گی. دا فرسٹ پارٹ دیٹ یو ہیو ڈسکسڈ اینڈ دین ویل گو ٹو دا سیکنڈ ون. دا فرسٹ ون از کہ اب ہم کہتے ہیں کہ اب ہم خواتین کی ایج چلی گئی ہے اینڈ ہم لوگوں کو یہ نہیں پتہ کہ ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے, رائٹ. اس کے اوپر میں یہ کہوں گی کہ ہمارا ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز اینڈ فار دیٹ میٹر ہماری ویکنسیز, ہمارا اسٹارٹ اپس, ہمارا فری لانسنگ, ای کامرس, ہماری فائنینشیل انکلوژن اتنی زیادہ ہو چکی ہے. اینڈ یو نو واٹ, اٹس جینڈر نیوٹرل. اگر آپ نے کہیں سے کمانے ہیں پیسے, دیکھیں اگر آپ مجھے یہ کہتے ہیں کہ ہمیرا میں آپ کو پیسے ٹرانسفر کر دوں گا, جسٹ ڈو دس فار می, یہ کام کرنا ہے آپ نے, یہ آپ کر دیں. ادھر آپ کا ایج جو ہوتی ہے اسپیشلی خواتین کی, وہ فیکٹر بالکل ڈیمینش ہو جاتا ہے بیکاز اٹس جینڈر نیوٹرل ہو جاتا ہے, رائٹ. سو آئی ووڈ سجیسٹ کہ یہ جو خواتین جو یہ سوچتی ہے کہ ہم ایج میں ہے, اگر دیکھیں سوسائٹی ہے, ہمیں یہ پش بھی آتا ہے, ہم وی ہیو سرٹن ٹریڈیشنز جو ہم پیچھے سے لے کر آ رہے ہوتے ہیں, کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہم فیل کر رہے ہوتے ہیں, دین وی سے اٹ مے بی فار دیٹ میٹر. آئی تھنک وی نیڈ ٹو چینج آر مائنڈ سیٹ آن دس. اگر مجھے لگتا ہے کہ میں بڑی ہو رہی ہوں یا میں اب مجھے کوئی کام نہیں ملے گا, تو آئی نیڈ ٹو ایکسپلور ڈفرینٹ اسٹریمس اینڈ ایونیوز. کہ اچھا اگر میں سوچ رہی ہوں کہ اگر یہ لوگ مانگ رہے ہیں 5 سال کا ایکسپیرینس, دے نیڈ سم فریش پرسن فار دس جاب, تو ہاؤ اباؤٹ آئی ڈو سم تھنگ ریموٹ. مجھے اتنے پیسے آ رہے ہیں, آئی ہیو دس اسکل. ایک چیز میں اس کے اوپر یہ ضرور کہوں گی کہ ہمارے زمانے میں تو ہم ڈگری کے اوپر بہت زیادہ کرتے تھے کہ ہم نے ماسٹرز کرنا ہے, ہم نے ڈاکٹر بننا ہے, ہم نے یہ کرنا ہے. اس زمانے میں ریکوائرمنٹ آف دا ڈگری از دیر. آئی ووڈ ریکویسٹ ایوری ون کہ اپنی ڈگری کے ساتھ ساتھ وہ اپنے اسکلس کے اوپر بہت امپورٹنٹ بات آپ نے کی, کیونکہ اکثر بات ہے اسکل کی دنیا ہے, اسکل کا دور ہے, اسکل سیٹ امپروو کریں along with degree. emphasize that, یہ بہت اچھی بات ہے. تھوڑا سا اگر آپ تجویز دے سکیں بالخصوص جو ہمیں اس وقت خواتین سن رہی ہیں, اپنے اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے, لیڈرشپ کوالٹیز کو بہتر کرنے کے لیے, کمیونیکیشن کے لیے کیا کیا کر سکتی ہیں؟ سو بیسکلی اب دیکھیں جس طرح یہ ہم بات کر رہے ہیں آلریڈی اس چیز کے اوپر, دا تھنگ از کہ جب آپ لیڈرشپ کا نام لیتے ہیں نا, تو لیڈرشپ کا یہ نہیں نام, مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ چیئر پرسن بن جائے, ضرور نہیں کہ ہمیں سی ای او ہی بننا ہے. لیڈرشپ کمز ود ان.
لیڈرشپ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ٹیم جس کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں, آپ کے گھر میں آپ کی فیملی, آپ کے ارد گرد کے دوست, آپ کے جہاں پر آپ کام کر رہے ہیں آپ کے کالیگس, آپ ان کو حوصلہ دیں کہ اگر ان کے پاس 2% ویلیو ہے آپ انہیں کہیں یو کین انکریز 10%. دس از لیڈرشپ. یہ نہیں ہے کہ ہم لیڈر بن جاتے ہیں, ہم ایک کمپنی کے CEO بن گئے اینڈ ناؤ ویو بیکم دا لیڈر. لیڈرشپ جو تھی وہ کمز ود ان مے بی آفیسر, مے بی این ایگزیکٹو, رائٹ. دیز آر دا تھنگز دیٹ آر ریئلی امپورٹنٹ دیٹ وی لک انٹو اٹ. سیکنڈ تھنگ, اب کچھ لوگ میں نے خواتین بہت زیادہ دیکھی, یار ہم دیکھو ہم نے ڈگری لے لی ہے, ہم اسکلز لیں کیا کریں, یہ تو ہمیں بزنس انالیٹکس بڑا مشکل لفظ ہے, فائنینشیل انکلوژن بڑا مشکل لفظ ہے, ڈیٹا انالیٹکس بہت مشکل ہے, ہم کیسے کریں, کوڈنگ کیسے کریں. آپ مت کریں, آپ کو نہیں آج سمجھ آتی, مجھے نہیں سمجھ آتی کافی چیزیں, میں نہیں کرتی. سافٹ اسکلز آر دیر, مارکیٹنگ ٹیکنیکس, آپ کے پاس کمیونیکیشن کی اسکل. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ہم کہیں بیٹھے ہوئے تھے تو ہم ڈسکشن کر رہے تھے اے آئی کے بارے میں, تو وی جسٹ تھنکنگ کہ اب اے آئی کا دور ہے, کیا ہوگا کہ کافی زیادہ پوزیشنز جو ہوں گی وہ لے لی جائیں گی. سو ہم ہنس کے ہم یہ کہہ رہے تھے کہ دا اونلی تھنگ دیٹ مائٹ ریمین اسٹل از کمیونیکیشن. آف کورس آپ کے پاس ڈیٹا موجود ہے, آپ سب کچھ دیکھ سکتے ہیں, آپ نے کوڈنگ بھی سیکھ لی اے آئی سے. دس از ویری امپورٹنٹ کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا ہی دور ہے. یو نیڈ ٹو لرن دیٹ, یو نو. ٹیکنالوجی اگر آپ اپنا اس دور میں ویپن نہیں بنائیں گے سو آپ ہی نقصان اٹھائیں گے, کسی اور کا نقصان نہیں ہوگا, کسی کے نہیں ہے. اور اگر آپ ابھی ٹیکنالوجی کو اپنا اسپیسیفکلی ویپن بنا لیتے ہیں, اٹس ناٹ دیٹ کہ آپ نے ایک ای میل لکھنی ہے تو آپ اے آئی سے پوچھ لیں, دیٹ از پرفیکٹلی فائن. میں نے دیکھا ہے کافی لوگ کہتے ہیں یار یہ تو اے آئی سے ہمیں بھیج رہا ہے, یار یہ تو ہمیں اس طرح. یو آر لرننگ, دس از اے پروسیس. اٹ ڈزنٹ گو لائک اچھا جی میں تو ایک بہت بڑی بزنس ویمن ہوں اور میں اے آئی یوز کر سکتی ہوں اینڈ یہ بندہ نہیں کر سکتا کیونکہ نہیں ہے ٹائم میرے پاس 2 گھنٹے, میں نے پرامپٹ دیا, لکھوا لی, ای میل ختم, بات. اب تو میں یہ کہتی ہوں کہ چیزیں استعمال کے لیے آئی ہیں نا, اے آئی استعمال کے لیے ہی ہے نا, پھر اس کا استعمال جو ہے وہ اس میں اتنا برا کیوں سمجھا جا رہا ہوتا ہے. میں نے یہ بہت نوٹ کیا. اگر آپ دیکھیں 2G فون آپ دیتے ہیں, آپ نے 4G دے دیا, اٹ مینس کہ آپ نے کیپیسٹی بلڈ کر دی. اب آپ نے کیپیسٹی بلڈ کر دی, اب میں کیوں 4G کے علاوہ 2G کا فون رکھوں؟ نہیں, میری بات سنیں حمیرہ, یہ بھی ایک بڑا المیہ یہاں پہ. ہمارے جو سو کال ڈرائیورز ہیں نا, ان کی بھی اگر میں بات کروں کہ آٹومیٹک گاڑیاں اب آ چکی ہیں, لیکن وہ تب بھی انہیں ہوتا ہے کہ اچھا مینول. اب پوری دنیا اگر آپ دیکھیں, اوور آل آپ دیکھیں, آٹومیٹک گاڑیوں پہ شفٹ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, کچھ جگہوں پہ ابھی بھی مینول گاڑیاں استعمال ہوتی ہیں اور ٹھیک ہے, اس کی جو جتنی اپنی خوبیاں بیان کی جاتی ہیں کچھ بھی, بٹ ہمارا جو مائنڈ سیٹ ہے چیزوں کو ایکسیپٹ کرنے کے پرسپیکٹیو سے میں وہ بات کر رہی ہوں کہ آج بھی آپ بات کیجیے, ڈرائیور تو وہ ہے جو مینول چلا سکتا ہے, جو آٹومیٹک چلا سکتا ہے وہ کون سا ڈرائیور ہے. بھائی چیزیں آپ کی آسانی کے لیے بنائی گئی ہیں, ماڈرن ٹیکنالوجی آ گئی ہے اور ماڈرن چیزیں انٹروڈیوس ہو چکی ہیں. ہم ایک ماڈرن ورلڈ میں, ہم ایک گلوبل ولیج میں, تو ہمیں ان چیزوں کو اڈیپٹ کرنا ہے. ہم پرانی روایات اور پرانی چیزوں کے ساتھ صرف یہ نہیں کہ ہمیں اپنے آپ کو پروف کرنا ہے کہ نہیں ہم تو مینولی چلائیں گے تاکہ ہمیں کوئی یہ بتا سکے کہ ہم تو جی بہت بڑے ڈرائیور ہیں. اسی طرح سے کپڑے دھونے کی اگر بات کی جائے, آٹومیٹک مشینس آ چکی ہیں, لیکن آج بھی بہت سارے علاقوں میں یہ کہا جا رہا ہوتا ہے نہیں جی جو ہاتھ سے کپڑے دھلتے ہیں نا, اوہو وہ مشین میں نہیں دھل سکتا. کوکر آ چکے ہیں لیکن ساس کہتے ہیں کھانا ہانڈی میں پکے گا, کیونکہ وہ جو ہانڈی ہوتی ہے نا وہ اس کا ذائقہ ہی بڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو یہ ہمارا مائنڈ سیٹ ہے, یہ مائنڈ سیٹ ہے, اور یہ چیزوں کو انوینٹ ہوئے ہوئے کتنا ٹائم ہو گیا, لیکن آج تک ہم اڈیپٹ نہیں کر سکتے. اور یہی لوگ اگر آپ دیکھیں نا, ہماری عوام اگر اس مائنڈ سیٹ سے رہے تو آپ سوچیں کہ اگر میں اپنے آپ کو اس مائنڈ سیٹ سے اٹھا کے ویسٹ میں لے جاؤں تو میں بہت پیچھے ہوں, اور مجھے ان کے ساتھ تک پہنچنے میں آئی تھنک عمر لگ جائے گی. بٹ ایک یہ ہوگا کہ میں اپنے بچوں کو شاید بتا سکوں گی کہ اب یہ بہت ضروری ہو چکا ہے, بٹ اٹس لیٹ, یو نو, وین دا تھنگ از دیر, وین یو آر گیون دیٹ ٹیکنالوجی, یوٹیلائز اینڈ اپنی پروڈکٹیوٹی کو بڑھائیں, ساتھ کچھ اور کام کریں, بات ضروری ہے. اپنا ٹائم بچائیں, ٹائم آپ کا بچے گا, انرجی, وہ ٹائم آپ کہیں اور انویسٹ کریں. دیکھیں ٹولز اتنے زیادہ آ گئے ہیں, وی ڈونٹ ہیو ٹائم, ہمارے پاس 24 گھنٹے ہوتے ہیں, ٹرسٹ می. اور ہمیں بہت کچھ کرنا بھی ہے نا, وہ چکر تھوڑی کہ ایک ہی جاب کرنی ہے, ہمیں بہت کچھ کرنا ہوتا ہے ساتھ ساتھ. میں صبح اٹھتی ہوں اور رات جب ہوتی ہے تب مجھے ہوش آتی ہے کہ دن چلا گیا, اینڈ اٹس ٹو اتنی پیس فاسٹ. اینڈ یہ کیوں ہو گئی ہے؟ کیونکہ ہم کافی زیادہ جلدی ٹرانسفارم کر رہے ہیں, ڈیجیٹل, وی آر ڈیجیٹل ناؤ, ٹیکنالوجی بہت زیادہ ہے, اٹ ہیلپس. اور ٹیکنالوجی کوئکلی شفٹ ہو رہی ہے, سو ہمیں اس کے ساتھ پیس اپ کرنا پڑے گا, ورنہ میں پھر کہوں گا کہ ہم پیچھے رہ جائیں گے. میرا بڑا آپ نے درست کہا کہ پھر ویسٹ سے ہم جب اکثر
कंपैरिजन्स कर रहे होते हैं तो ज़ाहिर है फिर उसके साथ अपना माइंड सेट भी चेंज करें, अपनी जो आपकी सोच है उसको चेंज करने के साथ साथ अपनी रूटीन को भी चेंज करें। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। नाज़रीन, इसी के साथ आपसे लेंगे इजाज़त। अपना फीडबैक आज के शो से मुतालिक ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपने आसपास नज़र रखें, जहाँ जहाँ पर आपको सिचुएशन ऐसी नज़र आ रही होती है किसी भी डोमेन में कि दे नीड योर सपोर्ट, तो प्लीज़ प्रोवाइड योर सपोर्ट। आपसे लेंगे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।